جارج کے بے ہوش ہونے کے بعد انہوں نے اسے رسیوں سے جکڑ دیا۔ محمود ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولا، فاروق، تم نے یہ کارنامہ اکیلے ہی انجام دے ڈالا۔ میں تمہیں اتنا تیز ترار نہیں سمجھتا تھا۔ تو پھر کتنا سمجھتے تھے؟ فاروق نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ بس ایک عام سے لڑکے جتنا۔ محمود کے بجائے فرزانہ بول اٹھی۔ چونٹی کے بھی پر نکل آئے، فاروق نے جل کر کہا۔ اگر میں چونٹی ہوں تو تم اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہیں تم ہاتھی تو نہیں؟ فرزانہ کا لہجہ شریر تھا۔ مجھے ہاتھی پسند نہیں، شیر پسند ہے، فاروق مسکرایا۔ دیکھنے میں تو گیدڑ لگتے ہو، محمود کے منہ سے نکلا۔ ہاں، لیکن صرف دیکھنے کی حد تک، وقت پر گیدڑ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ تو خیر ٹھیک ہے، اس وقت تم گیدڑ سے بہادر ثابت ہوئے ہو۔ فرزانہ تو جیسے اسے پشکیوں میں اڑانے پر تل گئی تھی۔ میں جانتا ہوں تم لومڑی کی طرح چالاک ہو اور اپنے مقابلے میں کسی کو چالاک نہیں سمجھتی، لیکن اس دنیا میں خدا نے ایک سے ایک بڑھ کر پیدا کیا ہے۔ لومڑی ہوگے تم خود، فرزانہ جھلا اٹھی۔ میں لومڑی کیسے ہو سکتا ہوں؟ ویسے لومڑی کا مذکر کیا ہے؟ فاروق چہکا۔ لومڑ، محمود نے جھٹ کر کہا اور فاروق کا قہقہ گونج اٹھا۔ معلوم ہوتا ہے آج تمہارے جسموں میں جانوروں کی روحیں ہول کر گئی ہیں۔ بیگم جمشید نے ان کی گفتگو میں پہلی بار دخل دیا۔ وہ اور انسپکٹر جمشید نے نوک جھونک سے کبھی نہیں روکتے تھے بلکہ لطف لیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ان کی نوک جھونک سے کوئی ایسی بات بھی نکل آتی جس سے کیس میں مدد مل جاتی یا کوئی پہلو سامنے آ جاتا، لیکن اس وقت چونکہ ریحانہ کوثر بھی ان کے ساتھ تھی اس لیے انہیں درمیان میں ٹوکنا پڑا۔ ریحانہ پہلے ہی ان کی گفتگو حیران ہو کر سن رہی تھی۔ بیگم جمشید کا یہ جملہ سن کر مسکرا اٹھی، پھر فوراً ہی اسے اپنے والد کا خیال آ گیا اور اس کی مسکراہٹ بجھ گئی جیسے کسی نے اس کی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ اوہ واقعی ہمیں جانوروں پر باتیں کرتے کرتے اتنی دور نہیں نکل آنا چاہیے تھا۔ بیچاری ریحانہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی؟ محمود نے کہا۔ لیکن ہم دور کہاں نکل آئے، ہم تو اپنے گھر میں ہی موجود ہیں، فاروق نے حیران ہو کر کہا۔ اچھا بس مذاق چھوڑو، بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ بیگم جمشید نے کہا۔ کرنا کیا ہے؟ جارج کا اچار ڈالیں گے، ابا جان کے آنے کا انتظار کریں گے۔ ارے ہاں ریحانہ بہن، یہ تو بتاؤ، کیا تم نے اس آدمی کو اچھی طرح دیکھا تھا جس نے تمہارے والد کو قتل کیا ہے؟ جی ہاں، میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ بہت خوب، تو کیا وہ یہی تھا؟ فاروق نے جارج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، وہ کوئی اور تھا۔ اس کے اوپر ویسے ہونٹ پر ایک بڑا سا سیاہ رنگ کا تل تھا۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے یہ ہوا کہ پورا گروہ کام کر رہے ہیں۔ فاروق، فرزانہ، دروازہ اور کھڑکی اندر سے بند ہے نا؟ محمود نے بوکھلا کر پوچھا۔ پتہ نہیں، ہم تو مسٹر جارج کے آگے آگے اندر آئے تھے، میرا خیال ہے اس نے بند کر دیا ہوگا۔ اور کھڑکی؟ محمود کے منہ سے نکلا۔ کھڑکی؟ میرا خیال ہے کھڑکی کھلی ہے، فاروق نے جلدی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، اپنے خیال کے بغیر بھی کہہ دیا کرو، محمود نے جل کر کہا۔ جاؤ اور جا کر دروازہ اور کھڑکی بند کر کر آؤ۔ حکم تو ایسے دے رہے ہو جیسے ہمارے اوپر افسر لگے ہوئے ہو، فرزانہ نے تلملا کر کہا۔ وقت ضائع نہ کرو، کہیں کوئی اور دشمن نہ آ دھمکے۔ آتا ہے تو آنے دو، سمجھ لیں گے اس سے بھی، فرزانہ بول پڑی۔ جارج بااصول آدمی تھا، خنجر کے بغیر لڑا۔ اگر اس نے خنجر پنڈلی میں نہ اڑایا ہوتا تو تمہارے لیے اس کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہ ہوتا، محمود نے کہا۔ تمہارا خیال غلط ہے، اللہ کی مہربانی سے ہم اس صورت میں بھی اس کا مقابلہ کر سکتے تھے، فاروق بولا۔ اچھا زیادہ بڑا نہ ہانکو، دروازے بند کراؤ۔ تو تم ہی کیوں نہیں چلے جاتے؟ کیا تمہارے پاؤں نہیں یا ان کو کوئی تکلیف ہے؟ موچ تو نہیں آ گئی؟ فرزانہ نے پوچھا۔ تم دونوں بالکل نکمے ہو، وقت ضائع کرنے میں ماہر ہو۔ جارج کا دھیان رکھنا، میں جاتا ہوں۔ یہ ہوئی نا بات، پہلے ہی جا کر دروازہ بند کر آتے، اتنی بحث کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فاروق نے خوش ہو کر کہا۔ دھت تیری کی، محمود نے غصے میں آ کر اپنی ران پر ہاتھ مارا اور پھر بولا۔ اب تو دروازے بند کرنے کے لیے تم ہی جاؤ گے؟ ریحانہ حیران پریشان کھڑی انہی کو تک رہی تھی۔ یہ بہن بھائی اس کی سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب چرچ سے مقابلہ کرنے کا مسئلہ درپیش آیا تھا تو ان میں سے ہر ایک مقابلہ کرنے میں پہل کرنا چاہتا تھا، اور اب ایک معمولی سا کام آ پڑا تو تینوں میں
سے کوئی بھی ہلنے پر تیار نظر نہیں آتا۔ آخر اس نے کہا، آپ لوگ رہنے دیں، میں بند کر آتی ہوں۔ تینوں چونک اٹھے، پھر کہکے لگانے لگے، بالکل پاگلوں کی طرح۔ آخر محمود نے کہا، ریحانہ بہن، تم خیال نہ کرنا، یہ ہماری عادت ہے، اس طرح لڑتے جھگڑتے کام کرتے ہوئے ہمیں مزہ آتا ہے، ورنہ یہ بات نہیں کہ ہم میں سے کوئی سست ہے اور کام سے جی چراتا ہے، بس ذرا تفریح کے لیے ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے ہم سے زیادہ سست اور کاہل بچے اس پوری دنیا میں نہ ہوں۔ لو دیکھو، میں خود دروازہ بند کر کے ابھی 1 منٹ میں واپس آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ فاروق چلا اٹھا، ٹھہرو محمود، میں دروازہ بند کر کے آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے دروازے کی طرف جھپٹا، مگر فرزانہ نے اس کا راستہ روک لیا۔ نہیں فاروق، یہ نہیں ہوگا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، دروازہ میں بند کروں گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فاروق کے منہ سے نکلا۔ محمود نے موقع غنیمت جانا اور دروازے کی طرف جھپٹا۔ دونوں بھی دوڑے۔ ریحانہ پاگل ہوئی جا رہی تھی، لیکن پھر اچانک جیسے سب کو بریک لگے گئے۔ محمود، فاروق اور فرزانہ کے بھی قدم رک گئے۔ بیگم جمشید اور ریحانہ بھی دھک سے رہ گئیں۔ دروازے میں ایک شخص سیاہ کپڑوں میں ملبوس کھڑا تھا، وہ سر سے پیر تک کپڑوں میں چھپا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں پستول بھی سیاہ رنگ کا تھا اور اس کی نالی کا رخ ان کی طرف تھا۔ اچانک سیاہ پوش کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، تم نے دروازہ بند کرنے کی بحث میں کچھ زیادہ ہی وقت ضائع کر دیا، اب اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو۔ انسپکٹر جمشید کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اسٹار بک میں آ کر ان حالات کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ تو حاجی کرامت سے خالد انصاری کے بارے میں چند سوال کرنے آئے تھے۔ انہوں نے حاجی کرامت کو تالاب کے کنارے پر آنے کے لیے کہا، اس نے آتے ہی ایک مکہ ان کے منہ پر دے مارا۔ یہ ایک اچانک حملہ تھا۔ انسپکٹر جمشید سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا بڑا سرکاری افسر اتنی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ مکہ کھا کر ان سے برداشت نہ ہو سکا، انہوں نے حاجی کرامت کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر تالاب میں دے مارا۔ حاجی کرامت نے تالاب سے نکلتے ہوئے گویا یہ اعلان کیا کہ آج انسپکٹر جمشید کی کلب سے لاش ہی جائے گی، اور اب 50 کے قریب مسلح آدمی ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ارد گرد جائزہ لیا، ان کی جیب میں پستول موجود تھا، مگر وہ اسے استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر انہیں خیال آیا کہ سب سے آگے آنے والے ہاتھ میں بندوق ہے، اس کا بندوبست کرنا ضروری تھا، اور اس کا واحد حل یہی تھا کہ بندوق ہی بیکار کر دی جائے۔ انہوں نے ایک دم اپنی جیب سے پستول نکال لیا، دوسرے ہی لمحے ایک فائر ہوا، اٹھتے قدم رک گئے، منہ کھلے رہ گئے۔ وہ سب تو ایک نشتے آدمی پر حملہ کرنے آئے تھے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کے پاس ایک پستول بھی ہوگا۔ انہوں نے دیکھا کہ سب سے اگلے آدمی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بندوق کی نالی مڑ گئی تھی۔ گولی نے کسی آدمی کو زخمی تو نہیں کیا۔ بندوق کے بیکار ہوتے ہی انسپکٹر جمشید نے مسکرا کر پستول جیب میں رکھ لیا۔ یہ دیکھ کر سبھی حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے سوچا، کیا یہ شخص پاگل ہے؟ حملہ آوروں نے پستول کو جیب میں جاتے دیکھا تو ان کا حوصلہ بڑھا، اور وہ ایک بار پھر چیختے چلاتے، ڈنڈے لہراتے ان کی طرف دوڑ رہے تھے۔ انسپکٹر جمشید پہلے ہی موقع کا معائنہ کر چکے تھے۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، فوراً تالاب کے کنارے لگے ایک اونچے درخت پر چڑھنے لگے۔ وہ بندوں کی سی پھرتی سے چڑھ رہے تھے، لوگ ان کی پھرتی پر حیران ہو جا رہے تھے، اور حاجی کرامت کا مارے غصے کے برا حال تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ تو انسپکٹر جمشید کی بوٹیاں نوچ لیتا۔ حملہ آور درخت کے نیچے پہنچ گئے۔ انہوں نے حاجی کرامت کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہے ہوں، اب کیا کرنا ہے؟ دیکھتے کیا ہو، درخت پر چڑھ کر اسے اوپر سے نیچے گرا دو، اس کی بوٹی بوٹی ایک کر دو، میں ذمہ دار ہوں۔ یہ کلب میں غیر قانونی طور پر داخل ہوا، اس نے مجھ پر حملہ بھی کیا، اس حملے سے میری موت بھی واقع ہو سکتی تھی، لیکن قدرت نے مجھے بچا لیا، تاہم یہ مجرم ہے، یہ بچ کر نہیں جا سکتا۔ حملہ آوروں میں جوش کی لہر دوڑ گئی، ان میں سے 2 درخت پر چڑھنے لگے،
ڈنڈے انہوں نے منہ میں پکڑ رکھے تھے۔ انسپکٹر جمشید درخت پر اوپر ہی اوپر چلے جا رہے تھے۔ آخر وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے اوپر جانا ممکن نہ تھا۔ شاخیں اب بہت پکی ہو گئی تھیں۔ انہوں نے نیچے دیکھا، 2 آدمی اوپر آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے 2 اور چڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ اچانک انہوں نے پکار کر کہا، سنو، اگر تم میں سے کوئی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ میں اگر چاہتا تو پستول سے فائر کر کے تم میں سے کم از کم 6 کو موت کی نیند سلا سکتا تھا، لیکن میں بغیر وجہ کے خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ اب جو بھی میرے نزدیک آئے یہ سوچ کر آئے کہ وہ زندگی یا موت کا کھیل کھیلنے کے لیے آیا ہے۔ ان کے الفاظ نے ایک لمحے کے لیے سنسنی کی تیز لہر دوڑا دی۔ حاجی کرامت نے یہ دیکھا تو فوراً للکار اٹھا، اس کی باتوں میں نہ آؤ، اوپر پہنچ کر اسے نیچے گرا دو۔ وہ جو اوپر چڑھتے ہوئے رک گئے تھے پھر تیزی سے اوپر چڑھنے لگے۔ اب درخت پر 2 کی قطار میں 8 آدمی اوپر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 3 منٹ بعد سب اوپر والے 2 آدمی انسپکٹر جمشید کے نزدیک پہنچ گئے۔ انہوں نے شاخ کو ایک ہاتھ میں تھاما اور ڈنڈے منہ سے لگا کر ہاتھوں میں تھام لیے۔ پھر اچانک 2 ڈنڈے انسپکٹر جمشید پر برسے۔ سیاہ پوش کی اچانک آمد نے حالات کا رخ ایک دم بدل دیا تھا۔ اب ان تینوں کو شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے باتوں میں کتنا وقت ضائع کر دیا۔ ان کی اس غلطی نے ریحانہ کی زندگی خطرے میں ڈال دی تھی۔ پستول کی موجودگی میں وہ بے بس تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بیگم جمشید کی آنکھوں میں اس وقت ان کے لیے سخت ناراضگی تھی۔ اچانک انہوں نے کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میری بچی تو پہلے ہی باپ سے محروم ہو چکی ہے، اب میں اسے دشمن کے حوالے کیسے کر دوں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی جان بچانے کے لیے اگر مجھے تم تینوں کی زندگی بھی ہاتھ دھونا پڑا تو پھر میں پرواہ نہیں کروں گی۔ ٹوٹ پڑو اس گنڈے پر، اپنی جانیں دے دو، ایک بے بس بہن کی زندگی بچا لو، ورنہ میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ بیگم جمشید کی آواز میں نہ جانے کیا جادو تھا، ان کے الفاظ میں کیا تائشید تھی۔ تینوں کے چہرے سرخ ہو گئے، ان کا خون جوش مارنے لگا۔ انہوں نے چلا کر کہا، ہماری بہن کو یہ شخص ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ ان کے الفاظ کے ساتھ ہی تینوں نے ایک ساتھ چھلانگ لگائی۔ دوسری طرف سیاہ پوش نے فائر کر دیا۔ گولی محمود کے سر پر سے گزر گئی، مگر انہوں نے اسے دوسرا فائر کرنے کی مہلت نہیں دی۔ تینوں ایک ساتھ اس پر گرے تھے۔ فرزانہ اس کی گردن سے لپٹ گئی تھی اور اپنے بازو کے ذریعے اس کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ محمود نے اس کا پستول والا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اس کے ساتھ لٹک گیا تھا۔ فاروق اتنی دیر میں اس کی ٹھوڑی پر مکہ مار کر چکا تھا۔ اس وقت محمود اس سے پستول چھیننے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ لیجیے امی، ہم اب اس کے ہاتھوں سے مرمت کریں گے۔ بیگم جمشید نے پستول تھام لیا۔ برآمدے میں اب ایک ہولناک جنگ شروع ہو چکی تھی۔ سیاہ پوش بھی بہت طاقتور آدمی تھا، دوسری طرف ان تینوں پر جیسے بھوت سوار ہو چکا ہو۔ اچانک فرزانہ کو ایک زوردار جھٹکا لگا، اس کے بازو سیاہ پوش کی گردن سے الگ ہو گئے اور وہ دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکلی۔ میری بچی! بیگم جمشید کے منہ سے نکلا۔ امی، فرزانہ کی فکر نہ کریں، اپنی جگہ پر ڈٹی رہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم شکست کھا جائیں اور یہ دشمن پستول آپ کے ہاتھ سے چھین لے۔ محمود نے چلا کر کہا، فکر نہ کرو، میں پستول چلانے کا طریقہ جانتی ہوں۔ انہوں نے فرزانہ پر نظر ڈالتے ہوئے پرسکون آواز میں کہا۔ فرزانہ بے حس و حرکت فرش پر پڑی تھی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب سیاہ پوش کے مقابلے پر محمود اور فاروق رہ گئے تھے۔ فاروق نے پھرتی سے ایک مکہ اس کے پیٹ میں مارا، وہ وار بچا گیا اور الٹے ہاتھ کا ایک تھپڑ فاروق کے منہ پر مارا۔ فاروق کا منہ گھوم گیا، سر چکرا گیا، اس کے ساتھ ہی اس کی کمر پر ایک لات اتنی زور سے لگی کہ وہ جیسے ہوا میں اڑتا ہوا دور تک چلا گیا اور صحن میں بچھی میز سے جا ٹکرایا۔ اس کے بعد وہ نہ اٹھ سکا۔ بیگم جمشید کا دل ڈوبنے لگا۔ انہوں نے ایک نظر فاروق پر ڈالی۔ انہوں نے سوچا یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ وہ تینوں کو اس قدر جوش دلاتی اور نہ وہ اندھا دھند لڑتے۔ وہ تو ہمیشہ پرسکون رہ کر لڑتے تھے، دشمن کو ہنسی مذاق میں
چھت کر دیتے، لیکن آج ان کے الفاظ نے ان کے اندر جیسے آگ بھر دی ہو۔ وہ سوچے سمجھے بغیر سیاہ پوش پر ٹوٹ پڑے تھے۔ دوسری طرف سیاہ پوش شاید اس میدان کا پرانا کھلاڑی تھا۔ اس نے ان کے جوش سے فائدہ اٹھا لیا۔ محمود نے فاروق کو گرتے دیکھا تو بول اٹھا، گھبرائیں نہیں امی، ابھی میں اس کے مقابلے پر موجود ہوں، لیکن شاید آج ان کا ستارہ ہی گردش میں آ چکا تھا۔ محمود نے سر کی ایک ٹکر سیاہ پوش کی ناک پر مارنے کے لیے چھلانگ لگائی ہی تھی، سیاہ پوش پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا اور محمود جھونک میں دروازے سے ٹکرا گیا۔ اس کے منہ سے ایک راہ نکلی اور وہ بھی گر گیا۔ لاؤ بڑی بی بی، اب پستول میرے حوالے کر دو۔ ہرگز نہیں، قدم آگے نہ بڑھانا ورنہ گولی مار دوں گی۔ اس میں کوئی گولی نہیں ہے، میں پستول میں صرف ایک ہی گولی بھر کر گھر سے نکلا کرتا ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا، تم بکتے ہو تو پھر ٹرائگر دبا کر دیکھ لو۔ اس نے کہا۔ بیگم جمشید نے طیش میں آ کر ٹرائگر دبا دیا، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ سیاہ پوش کا کہکہ فضا میں گونج پڑا۔ وہ پرغرور انداز میں بیگم جمشید کی طرف بڑھا۔ ریحانہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نہیں نہیں، میں تمہیں اس بچی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، انہوں نے کہا۔ بے شک نہ لگانے دو، میں تمہیں اس قابل نہیں رہنے دوں گا۔ جب میں اس کا گلا گھونٹوں تو تم میرے ہاتھ پکڑ سکو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ بیگم جمشید کے گلے کی طرف بڑھے، اس کے ساتھ ہی وہ اوندھے منہ فرش پر گر گیا۔ کلب میں ہنگامے کی آواز دروازے کے باہر تک بھی پہنچی تھی۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑکیاں بھی بند ہو گئی تھیں اور اب اکرام چوکیدار کے ساتھ باہر کھڑا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ انسپکٹر جمشید خطرے میں گھر گئے ہیں۔ اس نے پستول کی نالی چوکیدار کے پیٹ سے لگاتے ہوئے کہا، میں ایک فون کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اندر سے ہو سکتا ہے، لیکن دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ اس نے ذرا سا منہ بنا کر کہا، یہ بتاؤ کہ باہر کہاں سے فون کیا جاتا ہے؟ میں نہیں جانتا، میں تو یہ جانتا ہوں کہ اندر تمہارے ساتھی کا جو حال ہونے والا ہے تھوڑی دیر بعد وہی تمہارا بھی ہوگا۔ اس نے بے خوف ہو کر کہا، میں سمجھ گیا، تم لاتوں کے بھوت ہو، باتوں سے نہیں مانو گے، اکرام نے کہا اور ایک دم پستول کا دستہ اس کی کنپٹی پر زور سے مارا۔ اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ دھڑم سے گر پڑا۔ اکرام نے ایک ضرب اس کے سر پر بھی لگائی اور دوڑتے ہوئے سڑک کی دوسری طرف پہنچا۔ یہاں ایک پیٹرول پمپ تھا۔ اس نے جلدی سے میز کی پیچھے کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی سے کہا، میں ایک فون کرنا پسند کروں گا، پولیس۔ ضرور کیجئے۔ اکرام نے جلدی جلدی پولیس اسٹیشن کو فون کیا اور ہدایت دی کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ کر کلب کو گھیرے میں لے لیں۔ اندر انسپکٹر جمشید دشمنوں کے گھیر گئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سلسلہ کاٹ کر آئی جی صاحب کو فون کیا اور ساری بات جلدی جلدی انہیں بتائی۔ انہوں نے جواب میں کہا، میں فوراً پہنچ رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ڈی آئی جی صاحب کو بھی فون کیا، انہوں نے بھی یہی کہا اور وہ آ رہے ہیں۔ کلب سے شور کی آوازیں اب باہر تک آنے لگی تھیں۔ اکرام کا مارے فکر کے برا حال تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ کلب میں گھس جاتا اور پاگلوں کی طرح فائرنگ شروع کر دیتا، لیکن تمام دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں۔ اس نے پیٹرول پمپ والے کا شکریہ ادا کیا اور کلب کے دروازے پر پہنچ گیا۔ چوکیدار ابھی تک بے سدھ پڑا تھا۔ اسی وقت اس نے پولیس کا سائرن کی آواز سنی۔ پولیس کی گاڑیاں دوڑے سے آتی نظر آ رہی تھیں۔ صرف 15 منٹ بعد کلب کو گھیرے میں لیا جا چکا تھا۔ آئی جی اور ڈی آئی جی صاحب بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ ان کے آتے ہی لاؤڈ اسپیکر کا سوئچ آن کر دیا گیا۔ ڈی آئی جی صاحب اس کے مائک کی طرف بڑھے۔ وہ کافی فکر مند نظر آ رہے تھے۔ وہ اس کلب اور کلب کے ممبروں کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اس مرتبہ انسپکٹر جمشید نے بہت با اثر لوگوں سے ٹکر لی ہے۔ دونوں ڈنڈے شاخ پر پڑے، انسپکٹر جمشید فوراً ہی جھک گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک ڈنڈے پر ہاتھ ڈال دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ڈنڈا ان کے ہاتھ میں نظر آیا۔ انہوں نے دشمنوں کو مہلت نہ دی، فوراً ہی ایک ایک ڈنڈا ان کے سروں پر پوری قوت سے رسید کیا۔ ان کے منہ سے چیخیں نکل آئیں اور وہ دوسری طرف لیٹ گئے۔ شاخوں میں الجھتے اٹکتے وہ نیچے کی طرف چلتے
ایسے میں ان کے جسم لہو لہان ہو گئے، کپڑے پھٹ گئے، منہ سے نکلنے والی چیخوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب وہ درخت کے نیچے گرے تو انسانوں کی بجائے کپڑوں کو اور گوشت پوست کے 2 چھوٹے چھوٹے ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ جو آدمی درخت پر چڑھ رہے تھے ان کا یہ حشر دیکھ کر رک گئے تھے اور جواب طلب نظروں سے حاجی کرامت کی طرف دیکھنے لگے تھے، جیسے پوچھ رہے ہوں کہ اب کیا کرنا ہے۔ یہ دیکھ کر حاجی کرامت نے کہا، کوئی بات نہیں، تم لوگ نیچے اتر آؤ، اس درخت کے ارد گرد کھڑے ہو جاؤ، چند آدمی جا کر پیٹرول کی ٹین لے آؤ، ہم اس درخت کو آگ لگائیں گے، انسپکٹر جمشید کو زندہ جلائیں گے۔ اب یا انسپکٹر جمشید نیچے آ کر تم لوگوں کے ڈنڈے کھا کر اگلے جہاں سڑے گا یا اس کی لاش کے کباب تیار ہوں گے۔ اس کے الفاظ سن کر وہ درخت کے نیچے جمع ہو کر چلنے لگے۔ یوں لگتا تھا جیسے انسپکٹر جمشید کسی قدیم آدم خوروں کے قبیلے میں گھر گئے ہوں۔ چند آدمی بھاگتے ہوئے چلے گئے، پیٹرول کی ٹین لے گئے تھے، جلد ہی وہ دوڑتے ہوئے واپس آئے۔ ان کے ہاتھوں میں پھٹے پرانے کپڑوں کا ایک ڈھیر تھا، یہ ڈھیر انہوں نے درخت کے نیچے رکھ دیا، اپنے زخمی ساتھیوں کو اٹھا کر دور لٹا دیا اور ان کے کپڑوں کو پیٹرول سے تر کرنے لگے۔ یہی نہیں، انہوں نے درخت کے تنے پر بھی خوب پیٹرول چھڑکا، یہاں تک کہ ٹین بالکل خالی ہو گیا۔ اب ہر طرف پیٹرول کی بو رچ گئی تھی۔ انسپکٹر جمشید یہ سب کچھ پرسکون انداز میں دیکھ رہے تھے، بلکہ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ پیٹرول کو دیاسلائی دکھا دو، حاجی کرامت نے حکم دیا۔ سیاہ پوش کے اوندے منہ گرنے کی وجہ فوراً ہی کسی کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ پھر انہوں نے دیکھا فرزانہ اس کی ٹانگوں سے چھونک کی طرح چمٹی ہوئی تھی۔ وہ وہی تھی جس نے سیاہ پوش کی ٹانگیں عین اس وقت پکڑ کر کھینچ لی تھیں جب وہ بیگم جمشید کی طرف بڑھ رہا تھا۔ فرزانہ خود بھی زخمی تھی، خون کی ایک لکیر اس کے سر سے بہتی ہوئی پیشانی تک آ گئی تھی، اس پر بھی جیسے اس نے سیاہ پوش کی ٹانگیں نہ چھوڑنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ بیگم جمشید اس کی صورتحال سے لمحے بھر کے لیے بوکھلا گئی تھیں، مگر انہوں نے فوراً ہی خود پر قابو پا لیا اور سیاہ پوش کے سر پر ایک زوردار ٹھوکر رسید کی۔ پھر وہ بے درپے ٹھوکریں مارتی چلی گئیں جہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ بس فرزانہ، چھوڑ دو اسے، یہ کہتے ہوئے وہ محمود اور فاروق کی طرف لپکیں۔ دونوں ہوش میں آ چکے تھے۔ محمود نے غمگین مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے امی جان۔ اس میں افسوس کی کون سی بات ہے، ہم اس کے مقابلے پر شکست کھا گئے۔ فاروق کے لہجے میں حسرت تھی۔ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، انہوں نے دونوں کو تسلی دی۔ ان کے زخم دیکھے، پھر وہ کمرے سے نکل کر چلی گئیں۔ واپس لوٹیں تو ان کے ہاتھوں میں رسی اور مرہم پٹی کا سامان تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے سیاہ پوش کے ہاتھ پر پیر باندھے، پھر تینوں کی مرہم پٹی کی۔ اس کام کے دوران وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے، ریحانہ کے باپ کو کیوں قتل کیا گیا تھا، کس نے قتل کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پرسکون انداز میں بیٹھنے لگیں۔ پھر محمود نے کہا، ہم نے ابھی تک اس کا منہ نہیں دیکھا، کہیں یہ وہی تو نہیں جس نے ریحانہ کے والد کو مارا ہو؟ اگر یہ وہی ہے تو ریحانہ اسے فوراً ہی پہچان لے گی، تو پھر اتار دو اس کے چہرے سے نقاب، بیگم جمشید نے کہا۔ محمود اٹھا اور بے ہوش نقاب پوش کے چہرے پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ریحانہ کے منہ سے بھیانک سی چیخ نکلی۔ وہ بے ساختہ چلا اٹھی، یہ وہ نہیں ہے مگر اس کے ساتھ تھا، میں اس سے ہی بچ کر بھاگی تھی۔ اوہ، تو قاتل کا ساتھی پکڑا گیا، محمود نے پرسکون آواز میں کہا۔ یہ ایک خوفناک چہرے والا آدمی تھا، آنکھیں نیلی تھیں اور ناک موٹی تھی۔ تو پھر جارج بھی اسی کا ساتھی ہوگا، فاروق بولا۔ ہاں، اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ اب ہم اس سے یہ معلوم کر ہی لیں گے کہ اس کے ساتھ دوسرا آدمی کون تھا۔ ریحانہ کے والد ہمیں کون سا راز بتانے والے تھے؟
فرزانہ بولی، راز کیا مطلب؟ بیگم جمشید نے چونک کر کہا، کیونکہ انہیں خط کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اس پر محمود نے انہیں ساری بات بتا دی۔ اچانک فاروق چونکا، ارے اسے تو ہم بھول ہی گئے، کیسے؟ فرزانہ حیران ہو کر پوچھی، ہمیں ریحانہ کے والد کے کمرے سے ایک تصویر اور ایک خط ملا تھا۔ اوہ ہاں، ہم نے جلدی میں تصویر کو دیکھا تک نہیں تھا۔ لاؤ ذرا اس پر میں بھی نظر ڈال لوں۔ فاروق نے اپنی جیب میں سے تصویر اور خط نکالا۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی وہ چونک اٹھے۔ تصویر اسی سیاہ پوش کی تھی جسے ابھی ابھی بیگم جمشید نے رسیوں سے جکڑا تھا اور جس سے ان کی خونریز لڑائی ہوئی تھی۔ اب واقعات کی جو ترتیب ان کی سمجھ میں آئی وہ یہ تھی، سیاہ پوش اور اس کا ساتھی ریحانہ کے والد کو ہلاک کرنے کے لیے ان کے گھر کے اندر گئے تھے اور انہوں نے جارج کو باہر کھڑا کر دیا۔ جب ریحانہ باہر نکل کر بھاگی تو جارج اس کے پیچھے لگ گیا۔ سڑک کے کنارے اس نے اسے دبوچ لیا اور اپنی دانست میں اسے بھی ہلاک کر دیا۔ پھر وہ واپس ان کے پاس پہنچا۔ وہ اپنا کام ختم کر کے ریحانہ کے گھر سے نکل رہے تھے۔ انہوں نے لڑکی کے متعلق پوچھا۔ جارج نے انہیں بتایا کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ وہاں سے اپنے ٹھکانے کی طرف چلے گئے، لیکن پھر انہیں خیال آیا کہ لڑکی کی لاش کو بھی تو ٹھکانے لگانا چاہیے۔ وہ واپس لوٹے اور سڑک کے کنارے اس جگہ پہنچے۔ جارج نے ریحانہ کو پکڑا تھا، لیکن ریحانہ اب وہاں نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ محمود اور فاروق اس طرف سے گزرے ہوں گے، کہیں وہ لڑکی کی لاش کو اٹھا نہ لے گئے ہوں۔ وہ دونوں ان کے گھر پہنچے۔ سیاہ پوش نے پہلے جارج کو اندر بھیجا۔ جب وہ واپس نہ لوٹا تو وہ خود بھی اندر داخل ہوا اور آخر وہ بھی مار کھا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ مار کھانے سے پہلے اس نے بھی ان کی اچھی طرح جانچ پڑتال کی ہوگی۔ اب سوال یہ تھا کہ انہوں نے ریحانہ کے والد کو کیوں ہلاک کیا؟ اس کا جواب سیاہ پوش ہی دے سکتا ہے۔ یہ بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ سیاہ پوش کی تصویر خالد انصاری کے گھر میں کس طرح پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے خط کو کھولا، اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اس تصویر کو اچھی طرح پہچان لو، یہ شخص تمہارے پاس آئے گا۔ اس جملے سے وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکے، بس اتنی بات سمجھ میں آئی کہ کوئی شخص سیاہ پوش کے اوپر بھی ہے جس نے اس خالد انصاری کے پاس بھیجا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا ابھی اصل آدمی ان کی نظروں سے اوجھل تھا۔ اس مقام پر آ کر انہوں نے اپنے والد کی غیر حاضری کو محسوس کیا۔ ابا جان ابھی تک نہیں آئے، اس سلسلے میں وہی کچھ کر سکتے ہیں۔ اچانک انہوں نے بہت سی پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنے۔ وہ حیران رہ گئے، یہ بہت سی گاڑیاں کہاں جا رہی ہیں؟ فاروق سے رہا نہ گیا تو گھر سے باہر نکل کر سڑک پر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس کی بھری ہوئی گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ وہ حیرت کے عالم میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے پاس سے گزرتی ہوئی کئی گاڑیوں کے سپاہیوں سے معلوم بھی کرنا چاہا، لیکن اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ البتہ آخر جیپ میں بیٹھے ہوئے ایک کانسٹیبل کی نظر اس پر پڑ گئی۔ شاید وہ اسے پہچانتا تھا۔ اس نے چلا کر کہا، اسٹار کلب میں ہنگامہ ہو گیا ہے۔ اسٹار کلب میں؟ مگر کیوں؟ اس نے چلا کر کہا۔ کانسٹیبل نے نفی میں ہاتھ ہلایا۔ اس سے زیادہ شاید اسے کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ فاروق سڑک اسٹار کلب کی طرف منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا واپس لوٹ آیا۔ کیا بات تھی؟ محمود نے پوچھا۔ اسٹار کلب میں ہنگامہ ہو گیا ہے، پولیس وہاں جا رہی ہے۔ اسٹار کلب؟ ریحانہ کوثر کے منہ سے حیرت کے مارے نکلا۔ ہاں، کیوں؟ تم یہ نام سن کر حیران کیوں ہو گئی؟ ابو کے آفیسر وہاں اکثر جاتے ہیں اور ابو کو بھی وہاں انہی کے کام کرنے کے لیے اکثر جانا پڑتا ہے۔ فرزانہ نے کہا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا؟ فرزانہ کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے سرد آواز میں کہا، محمود، فاروق، جلدی کرو، ہمیں اسٹار کلب پہنچنا ہے۔ حملہ کرنے کے لیے آنے والوں میں سے ایک نے ایک دیا سلائی جلائی اور کپڑوں کے ڈھیر کی طرف اچھال دی۔ بھگ کی آواز کے ساتھ درخت کے چاروں طرف آگ کے شعلے بلند ہو گئے۔ اب حملہ آور وحشیانہ انداز میں کہکے لگا رہے تھے،
حاجی کرامت کی کہکے کی آواز ان کی سب سے اونچی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے پورے کا پورا کلب پرانے زمانے کے کسی جنگل میں تبدیل ہو گیا ہو جس میں وحشی قبائل آباد ہوں۔ انسپکٹر جمشید اب دھوئیں کی مرغوم میں چھپ گئے تھے، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ درخت نے آگ پکڑ لی تھی جو لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اسی وقت پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دینے لگے۔ حاجی کرامت چونک اٹھا، اس کے منہ سے نکلا، اوہ پولیس آ گئی، اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا، ہم نے انسپکٹر جمشید کو زندہ جلا دیا ہے۔ وہ کلب میں غیر قانونی طور پر اندر داخل ہوا تھا۔ کسی نے کہا، اب صورت اس پولیس حوالے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہم زندہ جلانے کا حق نہیں رکھتے۔ ایک بولا، سنو، حاجی کرامت نے تیز آواز میں کہا، اب تم سب لوگ اپنے کمروں میں جا کر آرام سے سو جاؤ، بس تمہارے منہ سے یہ بات نہ نکلے کہ انسپکٹر جمشید یہاں آیا تھا۔ وہ یہاں آیا ہی نہیں تھا، لیکن پولیس اس درخت کو آگ لگانے کی وجہ پوچھے گی۔ پولیس سے میں خود بات کر لوں گا، تم فکر نہ کرو، جلدی سے فوراً یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ، درخت کے پاس کوئی ٹھہرے نہ۔ چند لمحوں کے اندر وہاں جلنے والا درخت اور حاجی کرامت کے سوا کوئی نہیں رہا۔ اسی وقت لاؤڈ اسپیکر پر کہا گیا، کلب کا دروازہ کھول دو ورنہ توڑ دیا جائے گا۔ حاجی کرامت نے صدر دروازے پر کھڑے ملازموں کو اشارہ کیا، انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ آئی جی اور ڈی آئی جی صاحب اکرام اور کانسٹیبل اندر داخل ہوئے۔ وہ حاجی کرامت کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ حاجی صاحب آپ؟ جی میں، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے مسکرا کر کہا، دیکھو صدر، دروازہ اندر سے بند کر دو، باہر دروازے پر پولیس موجود ہے، اگر کلب میں موجود کوئی شخص کلب سے باہر جانا چاہے تو اجازت لے کر جائے۔ ڈی آئی جی صاحب نے بلند آواز میں کہا، آخر بات کیا ہے؟ حاجی کرامت نے چہرے پر حیرت طاری کر لی، یہاں انسپکٹر جمشید آئے تھے، انہیں واپس نکلنے نہیں دیکھا گیا، ہم کلب کی تلاشی لیں گے۔ حاجی صاحب کیا آپ جانتے ہیں اس کلب کا کوئی مالک کون ہے؟ جی ہاں جانتا ہوں، اس نے کہا، مالک کون ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ آپ کے سامنے کھڑا ہے، حاجی کرامت نے کہا، اور وہ سب حیرت زدہ رہ گئے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اسٹار کلب کا مالک حاجی کرامت ہوگا۔ آئی جی صاحب اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولے، تھوڑی دیر پہلے انسپکٹر جمشید اندر داخل ہوئے تھے۔ جی نہیں، یہاں تو کوئی نہیں آئے۔ حاجی کرامت نے فوراً کہا، کیا کہا؟ نہیں آئے؟ ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا، ہاں نہیں آئے، لیکن وہ میری آنکھوں کے سامنے اندر داخل ہوئے تھے، اکرام نے مضبوط لہجے میں کہا، اور اس کی بات کا گواہ آپ کا چوکیدار بھی ہے، جس نے انہیں اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن پھر انہوں نے مجھے چوکیدار کو پستول کی زور پر لینے کا حکم دیا تھا اور اندر چلے گئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے نہیں دیکھا۔ ارے یہ دھواں کیسا ہے؟ آئی جی صاحب نے چونک کر تالاب کی سمت میں دیکھا، ایک درخت کو آگ لگائی گئی تھی۔ حاجی کرامت نے کہا، آگ لگائی گئی ہے؟ کیا مطلب؟ اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ درخت پر ہزار باہ شہد کی مکھیوں نے قبضہ کر لیا ہے، جگہ جگہ چھتے بنا لیے ہیں، وہ اکثر تالاب میں نہانے والوں پر ٹوٹ پڑتی تھیں، لہٰذا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ درخت کو آگ لگا دی جائے۔ میرے آدمیوں نے پیٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا دی ہے۔ نہیں، اکرام خوفزدہ انداز میں چلایا اور تالاب کی طرف دوڑنے لگا۔ ارے اسے کیا ہو گیا؟ حاجی کرامت نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ اس کے جملے کی طرف کسی نے توجہ نہ دی، سب اکرام کے پیچھے دوڑتے ہوئے تالاب کے کنارے پہنچے۔ حاجی کرامت آہستہ قدموں سے ان کے پیچھے تالاب کی طرف چل پڑا۔ فرزانہ کے منہ سے یہ جملہ سن کر وہ حیران سے رہ گئے، انہوں نے اسے گھور کر دیکھا، پھر محمود نے کہا، کیا مطلب؟ ہمیں کلب جانے کی کیا ضرورت ہے؟ فاروق نے بتایا ہے نا کہ کلب میں ہنگامہ ہو گیا ہے۔ فرزانہ کا لہجہ فکر مند تھا۔ ہاں تو پھر اس سے کیا؟ محمود نے حیران ہو کر کہا، سنو، ریحانہ کے والد اکثر کلب جاتے رہتے تھے، ابا جان ریحانہ کے گھر موقع واردات پر پہنچ گئے تھے، انہوں نے یہ معلوم کر ہی لیا ہوگا کہ ریحانہ کے والد کون ہیں اور کیا کرتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ اور سوالات کرنے کے لیے انہوں نے ریحانہ کے والد کے آفیسر سے ملنے کا پروگرام بنایا ہوگا، وہ گھر نہیں ملے ہوں گے اور پھر ابا جان کلب جا پہنچے ہوں گے۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت ابا جان کلب میں ہی موجود ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہنگامہ انہی کی وجہ سے ہوا ہو۔ دھت تیری کی، آج تمہارا دماغ ضرور خراب ہو گیا ہے، زمین
کی آسمان سے ملا رہی ہو۔ کلب جیسی جگہوں پر ہنگامے ہوتے ہی رہتے ہیں، فاروق نے منہ بنا کر کہا، لیکن اس بات کا زبردست امکان ہے کہ ابا جان وہاں موجود ہوں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہنگامہ کسی اور وجہ سے ہوا ہو، اس صورت میں بھی ہمیں چل کر جائزہ لینا چاہیے۔ فرزانہ نے اٹل لہجے میں کہا، میرا خیال ہے فرزانہ کی بات کسی حد تک مقبول ہے، ہمیں کلب تک ہو ہی آنا چاہیے تو ہی بہتر ہے۔ اور ریحانہ کا کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ لے چلیں تو خطرناک ہے، فاروق بولا۔ ریحانہ امی کے پاس ہی رہیں گی۔ بے فکر ہو جاؤ، میں اس کی حفاظت کر سکتی ہوں، جمشید نے فوراً کہا۔ شکریہ امی جان، لیکن مشکل یہ ہے کہ گھر میں دو دشمن بھی بندھے پڑے ہیں، اگر کسی طرح انہوں نے رسی کھول لی تو کیا ہوگا؟ تو پھر ہم میں سے ایک یہاں ٹھہرے دو چلے جاتے ہیں۔ آخر انہوں نے طے کیا کہ فرزانہ ریحانہ اور امی کے ساتھ گھر میں رہے گی، محمود اور فاروق کلب تک جا کر معلومات لے کر آئیں گے۔ فرزانہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد دشمنوں پر نظر ڈالتی رہے گی اور اگر ضرورت پڑی تو ایک آدھ ہاتھ انہیں رسید کرتی رہے گی۔ اس دوران گھر کے دروازے اندر سے بند رہیں گے اور صرف ان دونوں یا ابا جان کے لیے دروازہ کھولا جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد محمود اور فاروق گھر سے نکل گئے۔ انہوں نے ایک رکشہ پکڑا اور کلب کی طرف روانہ ہو گئے۔ مجھے تو فرزانہ کا خیال بالکل غلط معلوم ہوتا ہے، فاروق بولا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، محمود مسکرایا۔ کیا کہا؟ تمہارا بھی یہی خیال ہے؟ تو پھر کیوں چلے آئے؟ فاروق نے جھنجھلا کر کہا۔ نہ جانے کیوں میرا جی چاہا کہ کلب جا کر حالات معلوم کر ہی لیے جائیں، آخر اس میں حرج کیا ہے؟ خیر دیکھا جائے گا۔ وہ کلب کے سامنے پہنچ کر رکشے سے اتر گئے۔ کلب کے دروازے پر پولیس موجود تھی، بہت سے لوگ دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ صدر دروازے کی طرف بڑھے، دروازے پر پستول لیے دو سب انسپکٹر چوکس کھڑے تھے۔ اندر سے دھوئیں کے گہرے بادل اٹھ کر آسمان کی طرف جا رہے تھے۔ ہم اندر جانا چاہتے ہیں، محمود نے کہا۔ اندر تو تم عام حالات میں بھی نہیں جا سکتے۔ یہ تو پھر اس وقت تو اندر گڑبڑ ہے، نہ کوئی اندر سے باہر آ سکتا ہے اور نہ باہر سے اندر جا سکتا ہے، ایک سب انسپکٹر نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ اندر گڑبڑ کیا ہے؟ فاروق نے جلدی سے پوچھا۔ ملک کے مشہور سوراخ سا انسپکٹر جمشید اندر گئے تھے، پھر انہیں باہر نکلنے نہیں دیکھا گیا۔ اب اس کے بعد اندر سے ہنگامے کی آواز سنائی گئی۔ ان کا اسٹیٹمنٹ باہر دروازے پر موجود تھا۔ اس نے پولیس کو فون کر دیا، اب پولیس کے بڑے آفیسر اندر گئے ہیں۔ اوہ، ان کے دل دھک سے رہ گئے، جان نکلتی محسوس ہوئی۔ محمود نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، جناب ہم ان کے لڑکے ہیں، محمود اور فاروق، خدا کے لیے ہمیں اندر جانے دیں۔ کیا تم محمود اور فاروق ہو؟ سب انسپکٹر بھونچا رہ گیا۔ ہاں، ہم نے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا کہ ابا جان یہاں آئے ہوں گے، اس لیے ہم یہاں پہنچے۔ لیکن مجھے افسوس ہے، میں تم دونوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، مجھے یہی حکم ہے کہ کوئی اندر نہ آنے پائے۔ اوہ، دونوں کے منہ سے نکلا۔ پھر فاروق نے کہا، لیکن ہم اندر جائیں گے، یہ اندر دھواں کیسا اٹھ رہا ہے؟ سنا ہے کہ ایک درخت کو آگ لگائی گئی ہے۔ درخت کو؟ دونوں نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، مگر تم اندر کیسے جاؤ گے؟ ہم کوشش کریں گے، یہ کہا اور کلب کے پچھلے حصے کی طرف بڑھنے لگے۔ محمود نے پوچھا، فاروق آخر تمہارا پروگرام کیا ہے؟ کلب کی چار دیواری 10-11 فٹ اونچی ہے، ہم کلب کے گرد چکر لگا کر یہ دیکھ لیں گے کہ دیوار کے ساتھ کوئی درخت ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے ہم کسی درخت کے ذریعے اندر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تجویز معقول تھی۔ دونوں دیوار کے ساتھ چلنے لگے، آخر انہیں دیوار کے بالکل ساتھ ایک درخت دکھائی دیا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، درخت پر چڑھنا شروع کر دیا۔ پھر وہ ایک ایسی شاخ پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جس سے وہ دیوار پر چھلانگ لگا سکتے تھے۔ انہوں نے اندر دیکھا، وہ تیرنے والے تالاب کے نزدیک تھے۔ اس وقت انہوں نے ایک درخت کو دھڑ دھڑا جلتے دیکھا۔ اس درخت کے آس پاس اور کوئی درخت نہیں تھا، درخت تالاب کے کنارے واقع تھا۔ اس سے اٹھنے والے دھوئیں کا کشف مرغولا اوپر ہی اوپر اٹھ رہا تھا۔ اچانک انہوں نے دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی، وہ چونک اٹھے۔ آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب اور پولیس کے دوسرے آفیسر دوڑتے ہوئے درخت کی طرف آ رہے تھے۔ اچانک انہوں نے اپنے سر کے اوپر ایک آواز سنی، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ انہوں نے بوکھلا کر شاخ کے اوپر دیکھا، ان کے سر کے اوپر ایک شاخ تھی۔ انسپکٹر جمشید اس شاخ پر بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے درخت کے پاس پہنچے، درخت دھڑ دھڑا
جل رہا تھا۔ دھوئیں کا ایک گہرا بادل اوپر ہی اوپر اٹھ رہا تھا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ انسپکٹر جمشید، میرے بچے تم کہاں ہو؟ آئی جی صاحب چلائے۔ ان کی آنکھوں میں یک یک آنسو امڑ آئے۔ وہ انسپکٹر جمشید کو بچوں کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ یہی حال ڈی آئی جی صاحب اور اکرام کا تھا۔ وہ بے تاب ہو کر چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ انسپکٹر جمشید یہاں نہیں آئے، حاجی کرامت نے پیچھے سے کہا، لیکن وہ میری آنکھوں کے سامنے اندر داخل ہوئے تھے اور پھر میرے سامنے کلب کے دروازے کے اندر سے بند کر دیے گئے۔ اسی وقت کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ آج انسپکٹر جمشید کی کلب سے لاش جائے گی۔ اکرام نے تلملا کر کہا، پھر انہیں تلاش کر لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ حاجی کرامت نے کہا، یہ تو کرنا ہی ہوگا۔ پورے کلب کی تلاشی لی گئی لیکن انسپکٹر جمشید کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ آخر پولیس پارٹی ہار گئی۔ آئی جی صاحب کے حکم کے مطابق تمام کانسٹیبل اور سب انسپکٹر واپس چلے گئے۔ آخر میں وہ بھی کلب سے رخصت ہونے لگے تو حاجی کرامت نے کہا، میں آپ کو اس طرح تو نہیں جانے دوں گا، کم از کم چائے تو پی کر جائیں۔ نہیں، ہم چائے نہیں پئیں گے، آئی جی صاحب نے بڑا سا منہ بنا کر کہا۔ آخر مجھ سے آپ لوگ کیوں ناراض ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، دیکھو حاجی کرامت، اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسپکٹر جمشید یہاں آئے تھے تو تمہارا کلب کھنڈر بن جائے گا، تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آؤ گے۔ ضرور، اس صورت میں خود اپنے ہاتھ ہتھکڑیوں کے لیے پیش کر دوں گا، اس نے کہا۔ اس کا مطلب ہے تمہیں یقین ہے یہ بات کبھی ثابت نہیں ہو سکے گی؟ ڈی آئی جی صاحب نے جل کر کہا، اس لیے کہ انسپکٹر جمشید یہاں آئے ہوں تو ثابت بھی ہو سکتا ہے، جب وہ یہاں آئے ہی نہیں ہیں تو ثابت کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لیکن سب انسپکٹر اکرام اس بات کا چشم دید گواہ ہے، ان کی گواہی کی عدالت میں کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ سب انسپکٹر جمشید کے ماتحت ہیں۔ حاجی کرامت بدستور مسکرائے جا رہا تھا۔ خالد انصاری سے تمہارا کیا تعلق تھا؟ کیا مطلب؟ اسے کیا ہوا ہے؟ اس نے چونک کر کہا، تمہاری اطلاع کے لیے وہ اپنے گھر میں مردہ حالت میں ملا ہے، اسے گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا ہے۔ اوہ، مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا، وہ میرا ماتحت تھا۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں، بہت جلد دوبارہ آئیں گے۔ وہ ابھی تک درخت کے پاس کھڑے باتیں کر رہے تھے، درخت سے چٹر چٹخ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا خیال ہے آپ چائے پی کر ہی جائیں۔ ہاں جناب، کم از کم اس درخت کے گرنے تک ہمیں یہاں ضرور رکنا چاہیے، اکرام نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ وہ کس لیے؟ ڈی آئی جی صاحب نے چونک کر کہا، جی وہ میرا مطلب ہے، اکرام ہکلا کر رہ گیا، اس سے یہ مسکی طرح نہ کہا جا سکتا کہ کہیں انسپکٹر جمشید درخت پر نہ چڑھ گئے ہوں اور پھر اسے آگ لگا دی گئی ہو۔ میرا بھی خیال ہے کہ آپ حاجی کرامت کی چائے پی ہی لیں۔ چار دیواری کے اوپر سے آنے والی اس آواز کو سن کر سب بری طرح اچھل گئے۔ ان سب نے اوپر دیکھا، کلب سے باہر چار دیواری کے پاس کھڑے درخت پر انسپکٹر جمشید پتوں میں چھپے مسکرا رہے تھے اور ان سے نچلی شاخ پر محمود اور فاروق بھی موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی انسپکٹر جمشید نے کلب کے اندر چھلانگ لگا دی۔ ان کے منہ کھلے کھلے رہ گئے، آنکھیں مارے حیرت کے باہر کو اول آئیں۔ وہ انسپکٹر جمشید کو اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی بھوت ہوں۔ اتنے میں اوپر سے محمود نے کہا، ابا جان، کیا ہم بھی آ جائیں؟ ہاں آ جاؤ۔ محمود اور فاروق نے فوراً چھلانگیں لگا دیں، حالانکہ اونچائی کسی طرح بھی 15 فٹ سے کم نہ تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ گرے نہیں، سیدھے کھڑے نظر آئے۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ اکرام کے کہنے کے مطابق تو تم کلب کے اندر داخل ہوئے تھے، پھر کلب سے باہر کیسے نکل گئے جبکہ دروازہ اندر سے بند کر لیے گئے تھے، اور اس درخت سے کیسے پہنچ گئے؟ آئی جی صاحب نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ میرا خیال ہے حاجی کرامت مجھ سے بہتر طور پر بتا سکے گا۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ کیا مطلب؟ ان کے منہ سے نکلا۔ ساتھ ہی سب حاجی کرامت کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کا رنگ اڑا نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ فوراً ہی سنبھل گیا اور بولا، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم بیٹھ کر باتیں کریں؟ ضرور ضرور، مجھے کوئی اعتراض نہیں، انسپکٹر جمشید بولے۔ حاجی کرامت نے سب کو ایک کمرے میں لے آیا۔ یہاں کرسیاں اور صوفے موجود تھے، وہ ان پر بیٹھ گئے۔ حاجی کرامت بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ آخر انسپکٹر جمشید بولے، ہاں تو حاجی کرامت، تم خود سب کچھ بتاؤ گے یا میں شروع کروں؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔
سنیے جناب، ہمیں اس شخص خالد انصاری کے بارے میں کسی نے فون پر بتایا کہ اس کی لاش اس کے گھر میں پڑی ہے اور یہ کہ قاتل ابھی تک گھر میں ہی موجود ہے۔ ہم موقع پر پہنچے تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو کسی نے نہ کھولا، آخر ہمیں دروازہ توڑنا پڑا۔ اندر ہمیں خالد انصاری کی لاش تو مل گئی، مگر وہاں جو موجود تھا وہ ایک درخت کے ذریعے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس شخص خالد انصاری کو میں جانتا تھا۔ مجھے معلوم تھا یہ اسٹار کلب میں کام کرتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور سوالات کرنے کے لیے میں اکرام کو لے کر یہاں پہنچا۔ اکرام کو دروازے پر ٹھہرایا اور خود اندر جانے لگا تو چوکیدار نے روک لیا۔ آخر میں نے اکرام کو اسے پستول کے زور پر لینے کا حکم دیا اور خود اندر چلا آیا۔ حاجی کرامت صاحب اس وقت تالاب میں نہا رہے تھے، کیونکہ یہ تیرنے کے بہت شوقین ہیں۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ تالاب سے باہر آئیں۔ یہ باہر آئے اور جوں ہی میں نے ان سے خالد انصاری کے بارے میں پوچھا، انہوں نے ایک مکہ میرے منہ پہ دے مارا۔ کیا؟ ڈی آئی جی صاحب کے منہ سے نکلا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آئی جی صاحب اور دوسروں کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ جی ہاں، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی میرے منہ پر تھپڑ یا مکہ مارتا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ بس میں نے حاجی کرامت کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر تالاب میں پھینک دیا۔ حالانکہ میں چاہتا تو اسے درخت پر بھی دے مار سکتا تھا، اس طرح کہ ان کا بھیجا پاش پاش ہو جاتا، لیکن میں نے ایسا نہ کیا۔ حاجی صاحب نے تالاب میں سے نکلتے ہوئے چلا کر ایک اعلان کیا کہ آج انسپکٹر جمشید کی لاش ہی کلب سے باہر جائے گی۔ فوراً ہی تقریباً 50 آدمی ہاتھوں میں ڈنڈے لیے میری طرف دوڑتے نظر آئے۔ میں اگر چاہتا تو اسے اپنے بچاؤ کے لیے پستول استعمال کر سکتا تھا، مگر میں نے کسی کو ہلاک کرنا پسند نہ کیا اور اس درخت پر چڑھ گیا جو اب دھڑ دھڑا جل رہا ہے۔ کیا؟ ان سب کے منہ سے نکلا۔ جی ہاں، حاجی صاحب ان کے آدمی ان کے حکم پر میرے پیچھے درخت پر چڑھے، لیکن میں نے انہیں مار گرایا۔ اس پر انہوں نے درخت کو آگ لگانے کا حکم دیا۔ فوراً ہی پیٹرول چھڑک کر درخت کو آگ لگا دی گئی۔ آگ لگتے ہی دھواں چاروں طرف پھیل گیا اور اس دھوئیں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے تالاب میں چھلانگ لگا دی۔ یہ چھلانگ اس طرح لگائی کہ بس معمولی سی جھپکے کی آواز سنائی دی۔ اس طرف کسی کی توجہ نہ گئی۔ وہ سب تو جلتے ہوئے درخت کو دیکھ رہے تھے۔ تالاب میں تیرتے ہوئے میں نے ان پر ہنستا رہا۔ دھوئیں کے بادل کی وجہ سے یہ لوگ مجھے نہ دیکھ سکے۔ پھر شاید آپ لوگ آ گئے۔ یہ سب یہاں سے چلے گئے اور میں تالاب سے نکل کر کلب کی چار دیواری پر چڑھ گیا۔ مگر کیسے؟ آئی جی صاحب نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں نے نیچے سے اوپر بھی کافی اونچی چھلانگ لگا سکتا تھا۔ میں نے چھلانگ لگائی اور دیوار پر چڑھ گیا۔ وہاں سے درخت کی شاخ پر چڑھنا بالکل آسان تھا۔ دوسری طرف محمود اور فاروق بھی شاید میری تلاش میں یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ کلب کے دروازے انہیں بند ملے تو انہوں نے بھی کلب کے اندر داخل ہونے کے لیے ایسی درخت کو چنا۔ یہ تھی کہانی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حاجی کرامت اس معاملے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انسپکٹر جمشید مسکرائے بھی تھے۔ میرا بیان یہ ہے کہ انسپکٹر جمشید کا بیان سراسر غلط ہے۔ یہ ہرگز کلب میں نہیں آئے۔ درخت میں نے اس لیے جلوایا کہ اس پر ہزاروں شہد کی مکھیوں نے چھتے بنا لیے تھے۔ بہت خوب، تو پھر ایک دوسری کہانی بھی ہے۔ اگر تم سننا چاہو تو میں تمہیں وہ بھی سنا دوں۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ دوسری کہانی؟ کئی آوازیں ابھریں۔ ان کے چہروں پر حیرت کے آثار تھے۔ جی ہاں، دوسری کہانی بھی کافی دلچسپ ہے، میں ضرور سناؤں گا۔ سناؤ، تمہاری دوسری کہانی کیا ہے؟ حاجی کرامت نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ سنو، غور سے سنو۔ تم خود کو بہت چالاک سمجھتے ہو۔ آج میں تمہارے بارے میں وہ باتیں بتاؤں گا جو پہلے کبھی کسی نے نہ بتائی ہوں گی۔ تم اس ملک کے سب سے بڑے اسمگلر ہو۔ اسمگلر کا ایک پورا گروہ تمہارے اشاروں پر ناچتا ہے یا تمہارا ان پر حکم چلتا ہے، اور یہ سارا کام اس کلب کے ذریعے ہوتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ تم کلب کے مالک بھی ہو۔ سب کو یہی معلوم ہے کہ تم محکمہ خارجہ کے آفیسر ہو۔ تم اس ملک کے بہت بڑے شخص ہو۔ اس کلب کے ذریعے تم نے بڑے بڑے افسروں سے تعلقات بنا رکھے ہیں، جن سے تم بڑے بڑے کام لیتے رہتے ہو۔ خالد انصاری بھی تمہارے گروہ کا ایک کارکن تھا، لیکن کچھ عرصے سے اسے اس کام سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا تمہارے بارے میں کسی کو سب کچھ بتا کر خود کہیں غائب ہو جائے۔
تم اس کے ارادے کو بھانپ گئے، تم نے اسے ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنا لیا اور اس کام کو اپنے ہاتھ سے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی تمہیں میرا خیال آ گیا، میں نے اس سے پہلے تمہارے بہت سے ساتھی گرفتار کیے تھے، لیکن انہوں نے کبھی کچھ نہ بتایا۔ پھر بھی میں نے یہ ضرور معلوم کر لیا کہ وہ تمہارے لیے کام کرتے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ وہ عدالت میں جا کر تمہارا نام بھی منہ سے نہ نکالیں گے، اس لیے میں نے تم پر ہاتھ نہ ڈالا۔ میں موقع کی تلاش میں تھا، ادھر تم مجھ سے انتقام لینے کے ٹھانے ہوئے تھے۔ تم نے میرے بچوں کو الجھانے کا پروگرام بنایا، ایک خط خالد انصاری کی طرف سے ان دونوں کے نام لکھا، نیچے خالد انصاری کا پتہ لکھ دیا، لیکن اس کا نام نہ لکھا۔ خط میں لکھا تھا کہ اگر محمود اور فاروق شام کے 7 بجے اس سے ملیں تو وہ ایک بہت بڑا راز انہیں بتانا چاہتا ہے۔ انہوں نے وہاں جانے کا پروگرام بنا لیا، تم یہی چاہتے تھے۔ تم نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ لیا اور جا کر خالد انصاری کا گلا گھونٹ دیا اور اپنے ساتھیوں کو مکان کے باہر چھوڑ کر کلب کی طرف روانہ ہو گئے۔ محمود اور فاروق کے آنے پر ان میں سے ایک نے پولیس کو فون کر دیا۔ ہم وہاں پہنچے تو محمود اور فاروق فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ میں تفتیش کی غرض سے یہاں آیا تو یہاں نئے حالات میرے لیے تیار تھے۔ یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید خاموش ہو گئے۔ ابا جان، اس کہانی کی ایک گڑھی رہ گئی، محمود بولا۔ وہ گڑھی ضرور خالد انصاری کی لڑکی ہوگی۔ میں نے پڑوسیوں سے سوالات کیے اور یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کی ایک بیٹی ہے، لیکن وہ ہمیں گھر میں کہیں نہیں ملی۔ ہم نے ادھر ادھر بھی تلاش کیا، کہیں تمہیں تو نہیں مل گئی؟ جی ہاں، مل دی تو تھی، مگر بے ہوش۔ حاجی کرامت کے ساتھیوں نے اسے گلے میں موت کے پھندے ڈال کر مارنا چاہا، مگر وہ بچ گئی۔ خدا نے اسے بچا لیا۔ وہ اس کا گلا گھونٹ کر چلے گئے تھے، میں سمجھ کر کے مر گئی ہے، لیکن پھر انہیں خیال آیا کہ اسے لاش کو بھی تو ٹھکانے لگا دینی چاہیے تھی۔ جب وہ دوبارہ سڑک کے کنارے پہنچے تو ہم اسے لے کر جا چکے تھے، سمجھ گئے اور ہمارے گھر پہنچے، لیکن ہم نے ریحانہ کو ان کے سپرد نہیں کیا۔ بہت خوب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چشم دید گواہ بھی موجود ہے۔ حاجی کرامت، اب کیا خیال ہے؟ بہت نیک خیال ہے۔ دوسری کہانی واقعی بہت دلچسپ تھی۔ میں نے اتنی اچھی اور مہارت سے گھڑی ہوئی کہانی پہلے نہیں سنی، لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ ان سب باتوں کا علم تمہیں کس طرح ہو گیا۔ کیا تم کالا علم جانتے ہو یا پھر یہ سب اندازے لگائے ہیں؟ میں نے اس کی بھی وضاحت کر سکتا ہوں۔ دراصل وہ خط سب سے پہلے مجھے ملا تھا، میں نے اسے پڑھ لیا اور واپس دروازے کے پاس ڈال دیا۔ پھر میں خالد انصاری کے پتے پر پہنچا۔ اس شخص پر میری نظر پہلے ہی ایک عرصے سے تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ تمہارے لیے کام کرتا ہے، چنانچہ میں نے اپنے آدمیوں کے ذریعے اس وقت سے اسٹار کلب کی نگرانی شروع کر دی، لیکن آدمیوں سے چوک ہو گئی۔ تم کلب کے پچھلے دروازے سے نکل کر خالد انصاری کے گھر پہنچے تھے تاکہ کوئی تمہیں نکلتے ہوئے نہ دیکھ سکے اور یہی سمجھا جائے کہ تم مسلسل کلب میں موجود رہے ہو۔ اب تمہارے خلاف 2 مکمل ثبوت موجود ہیں۔ پہلا ثبوت خالد انصاری کی لڑکی، دوسرا ثبوت تمہارے ہاتھ کا لکھا ہوا خط، اور اس کے علاوہ تیسرا ثبوت تمہارے اسمگلر ہونے کا اس کلب سے حاصل کیا جائے گا۔ کلب میں سے ہم اسمگلنگ کا مال برآمد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس طرح تم گردن تک پھنس گئے ہو اور موت کا وہ پھندا جو تم نے خالد انصاری کے گلے میں ڈالا تھا اور اس کے بعد ریحانہ کے گلے میں ڈالا تھا، اب تمہاری گردن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بہت خوب، تو تمہاری معلومات یہاں تک ہیں، لیکن مجھے گرفتار کرنے کا تمہارا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی حاجی کرامت کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا پستول نظر آیا۔ اس کے ساتھ ہی کمرے کی ہر کھڑکی سے ایک ایک پستول کی نال جھانکنے لگی۔ وہ سب سختی کے عالم میں رہ گئے۔ آئی جی اور ڈی آئی جی صاحب کی موجودگی میں پستول نکال لینا ہی کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن حاجی کرامت تو اس سے بھی آگے نکل گیا تھا۔ اس نے ان سب کو پستول کی زد میں لے لیا۔ ایک پل کے لیے ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ حاجی کرامت کا دماغ ضرور خراب ہو گیا ہے۔ اس وقت حاجی کرامت مسکرا رہا تھا۔
میں جانتا ہوں آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لیکن میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں۔ سنیے اب میرا پروگرام کیا ہے۔ انسپکٹر جمشید کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے مجرم ثابت کرنے کا پورا سامان کر رکھا ہے۔ ان حالات میں جو کچھ نہ کر گزروں کم ہے، سوائے اے دوستوں کانسٹیبل یہاں سے جا چکے ہیں، کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کلب میں کیا سلوک کیا گیا۔ یہ کہتے ہوئے وقت کے اس کے چہرے پر ایک شفاف مسکراہٹ بھانپنے لگی، آنکھوں سے وحشیانہ پن جھلکنے لگا۔ اس نے اپنی کرسی کی ہڈی پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا، فوراً ہی دروازہ کھلا اور دو ہونہار قسم کے آدمیوں کی شکل دکھائی دی۔ کلب بند کرنے کا اعلان کر دو، سب لوگوں کو رخصت کر دو، دروازے اندر سے بند کر دو، کسی کو اندر نہ آنے دو، کوئی ٹیلی فون آئے تو ریسیور نہ اٹھاؤ، کیونکہ جب کلب کا وقت ختم ہو گیا ہے تو کوئی ریسیور کیوں اٹھائے گا۔ ان تمام انتظامات کے بعد مہمانوں کے ہال میں پہنچا دو، میں وہاں ان سے آخری ملاقات کروں گا۔ خبردار، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، ان سے ہوشیار رہنا، اور ہاں سب سے پہلے ان کی تلاشی لے لو، ٹیلی فون کے تار ہی کیوں نہ کاٹ دیے جائیں۔ استاد، ان میں سے ایک نے کہا، بے وقوف نہ بنو، تار کاٹنا خطرناک ہوگا، ریسیور اوپر رکھے رہنے دو، گھنٹی بجتی ہے تو بجنے دو۔ بہت بہتر جناب۔ ان سب کی تلاشی لے لی گئی، ان کی جیبوں میں جو کچھ تھا نکال لیا گیا۔ محمود اور فاروق سوچ رہے تھے اب کیا کریں، وہ خوفناک لوگوں کے درمیان پھنس گئے تھے، ایسے میں ان کے پاس کوئی کھلونا نما پستول بھی نہیں تھا۔ جلد ہی انہیں ہال میں پہنچا دیا گیا، یہاں تقریباً 50 کے قریب غنڈے موجود تھے، نفرت سے بھرپور انداز میں انہیں دیکھ رہے تھے۔ یہاں ایک کرسی پر حاجی کرامت بھی بیٹھا تھا، اس نے ہنس کر کہا، میں نے غلط کہا تھا کہ آج کلب سے انسپکٹر جمشید کی لاش جائے گی، یہاں سے تم سے کسی کی بھی لاش کہیں نہیں جائے گی۔ اس ہال کے نیچے گندے پانی کا گٹر ہے، قالین کے نیچے فرش پر لوہے کا ڈھکنا لگا ہوا ہے، ہم صرف اتنا کریں گے کہ تم سب کے گلے میں ایک ایک موت کا پھندا ڈال دیا جائے گا۔ یہ پھندے بالکل ویسے ہی ہوں گے جیسا خالد انصاری کی گردن میں نظر آیا تھا۔ جب تم لوگوں کی روحیں آسمان کی طرف سیر کرنے کے لیے چلی جائیں گی تو ہم اس گڑھ کا ڈھکنا اٹھا کر لاشیں پھندوں کے سمیت گڑھ میں پھینک دیں گے، اور اگلے دن جب پولیس آپ لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے آئے گی تو میں اور میرے تمام ساتھی یہی بیان دیں گے کہ آپ لوگ تو رات کو بھی یہاں سے چلے گئے تھے۔ کلب کی تلاشی لینے پر انہیں یہاں سے کچھ نہیں ملا، اور اس طرح انسپکٹر جمشید، اس کے 2 بچے اور ان کے 7 بڑے بڑے آفیسر اس طرح غائب ہو جائیں گے جیسے انہیں زمین کھا گئی ہو، اور یہ سوچ ہی تو ہے آپ لوگوں کو زمین ہی تو کھا جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ بے رحم انداز میں مسکرایا۔ تم بھول رہے ہو، اچانک انسپکٹر جمشید مسکرا کر بولے، کیا بھول رہا ہوں؟ ہماری لاشوں کو تلاش کرنے کے لیے دریاؤں میں جال ڈالے جائیں گے، ایک ایک جگہ کی تلاشی لی جائے گی، گٹروں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا، اور اس طرح جب پولیس کو ہماری لاشیں ملیں گی تو پھانسی کا پھندا تمہاری گردن میں لٹکا نظر آئے گا، انہوں نے بتایا۔ حاجی کرامت سوچ میں پڑ گیا، انسپکٹر جمشید ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے، لیکن پھر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، میں نے اس کا حل سوچ لیا ہے، میں تمہاری لاشوں کو رسیوں سے باندھ کر گٹر میں لٹکا دوں گا، اور رسیوں کے سر لوہے کے ڈھکنے سے باندھ دیے جائیں گے، اس طرح تم لوگوں کی لاشیں ہال کے نیچے ہی پانی میں ڈوبتی رہیں گی یہاں تک کہ گل سڑ جائیں گی۔ ہاں، یہ ہوئی نا ترکیب، انسپکٹر جمشید نے خوش ہو کر کہا۔ حاجی کرامت نے انہیں غور کر دیکھا، کیا بات ہے انسپکٹر، تم خوفزدہ نظر نہیں آ رہے، انسان کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، انہوں نے کہا۔ ارے ہاں، میں ایک بات تو بھول ہی گیا، حاجی کرامت نے اچانک کہا۔ کون سی بات استاد؟ اس کے قریب کھڑے ایک غنڈے نے کہا۔ وہ لڑکی خالد انصاری، اس کا بندوبست کرنا بھی ضروری ہے، اس وقت مجھے اس نے دیکھ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، آ گئی ذہن میں بات، انسپکٹر جمشید اپنے گھر فون کرو، اپنی بیٹی سے کہو وہ اس لڑکی کو لے کر اسٹار کلب پہنچ جائے، یہاں اس کی بہت ضرورت ہے۔ انسپکٹر جمشید دھک سے رہ گئے، فرزانہ اور ریحانہ کو بھی
موت کے اس کمرے میں بلایا جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کی طرف بے بسی کے عالم میں دیکھا اور حاجی کرامت سے بولے، میرے گھر فون نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں آپ اپنی پڑوسن بیگم شیرازی کو فون کریں گے، وہ آپ کی بیٹی کو یہاں بلا دے گی۔ اچھی بات ہے، انسپکٹر جمشید نے کہا اور اٹھ کر فون کے قریب چلے گئے۔ ریسیور اٹھا کر ہاتھ میں بڑھایا ہی تھا کہ حاجی کرامت نے کہا، ٹھہریے جناب، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ مجھے بیگم شیرازی کے نمبر معلوم ہے، میں خود نمبر گھما کر سلسلے میں لاؤں گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ بیگم شیرازی کے نمبر گھمانے کے بجائے پولیس اسٹیشن کے نمبر گھما دیں، اور ہاں، آپ اپنی بیٹی سے صرف یہ کہیں گے کہ فوراً خالد انصاری کی بیٹی کو لے کر اسٹار کلب پہنچو، بس اس سے زیادہ آپ ایک الفاظ اپنے منہ سے نہیں نکالیں گے۔ اچھا، ان کے منہ سے نکلا۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھا، بے بس تھے، کئی غنڈے ہاتھوں میں پستول لیے کھڑے تھے۔ دوسری طرف حاجی کرامت فون کے نمبر گھما رہا تھا۔ اچانک سلسلہ مل گیا۔ محمود اور فاروق کو گئے بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس وقت تک انہیں واپس آ جانا چاہیے تھا یا فون پر اطلاع دے دینی چاہیے تھی، لیکن دونوں باتوں میں سے ایک بھی بات نہیں ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ فرزانہ بہت پریشان تھی، کیونکہ اس کے والد کی طرف سے بھی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ دوسری طرف گھر میں دو دشمن بندے پڑے تھے اور ایک ایسی لڑکی بھی موجود تھی جس نے اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ لیا تھا۔ اس کی جان بھی خطرے میں تھی۔ ان حالات میں وہ اس کا پریشان ہونا بجا تھا۔ بیگم جمشید بھی فکر مند تھی۔ تینوں ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں دشمن ان کے پیروں کے پاس بندھے پڑے تھے۔ فرزانہ تھوڑی دیر بعد ان کی رسیوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ آخر اس نے کہا، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے امی جان۔ میرا بھی یہی کچھ حال ہے۔ کیوں؟ میں نے اسٹار کلب میں فون کر کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کروں؟ ضرور کرو بیٹی، انہوں نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، آپ ان دونوں کا خیال رکھیے گا۔ جو ہی میں ان سے کوئی حرکت کرے تو ان کے سر پر لوہے کا گلدان مار دیجیے گا۔ میں ایسا ہی کروں گی بیٹی۔ فرزانہ نے ریحانہ کے کندھے پر تھپکی دی اور باہر نکل گئی۔ بیگم شیرازی کے ہاں جا کر اس نے ڈرائنگ روم میں پہنچی اور اسٹار کلب کے نمبر تلاش کیے ڈائری سے۔ کافی دیر کی تلاش کے بعد کہیں جا کر نمبر ملے۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر گھمائے۔ دوسری طرف گھنٹی بجی۔ کسی نے فون نہ سنا۔ فرزانہ کو غصہ آنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر ریسیور ٹچ دیا اور تقریباً 2 منٹ بعد پھر فون کیا۔ نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات ہی رہا۔ آخر اس نے اسٹار کلب میں فون کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور پولیس اسٹیشن نمبر ڈائل کیے۔ فوراً ہی کسی نے کہا، پولیس اسٹیشن پلیز، دیکھیے میں انسپکٹر جمشید کی بیٹی فرزانہ بول رہی ہوں۔ اس نے جلدی کہا۔ جی، دوسری طرف سے حیرت زدہ لہجے میں کہا گیا۔ پھر فوراً ہی ایک آواز سنائی دی، فرمائیے، خیر تو ہے؟ کچھ دیر پہلے پولیس پارٹی اسٹار کلب بھیجی گئی تھی، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہاں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو کیا پولیس پارٹی واپس آ گئی؟ جی ہاں، وہ آپ کے والد کو کلب میں تلاش کرنے گئی تھی، مگر تلاش کے باوجود نہیں ملے۔ تب پولیس پارٹی واپس آ گئی، لیکن آئی جی صاحب اور ڈی آئی جی صاحب اور سب انسپکٹر اکرام وہیں ٹھہر گئے۔ اوہ، حیرت ہے، میں نے کلب کو کئی بار فون کیے مگر جواب نہیں ملا، جب کہ گھنٹی بجتی رہی۔ اچھا، ذرا آپ بھی فون کر کے دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ کوئی ادھر جواب دیتا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی جواب دے تو آپ غلط نمبر کر کے سلسلہ بند کر دیجیے گا۔ اچھا، میں دوسرے فون پر اسٹار کلب کے نمبر ملاتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بتایا کہ اسٹار کلب سے کوئی جواب نہیں دے رہا۔ اب تو فرزانہ گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ ریسیور رکھ کر وہ مڑی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے بے خیالی میں ریسیور اٹھا لیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ دوسری طرف سے انسپکٹر جمشید کہہ رہے تھے، فرزانہ بیٹی، ریحانہ کو لے کر اسٹار کلب آ جاؤ فوراً۔ جی ابا جان، ریحانہ کو اسٹار کلب لے آؤں؟ اس نے حیران ہو کر کہا، لیکن دوسری طرف سے ریسیور رکھا جا چکا تھا۔ فون اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے لٹکنے لگا۔ پھر اس نے جلدی سے ریسیور کریڈل میں رکھ دیا اور تقریباً دوڑتی ہوئی اپنے گھر پہنچی۔ ڈرائنگ روم میں حالات پرسکون تھے۔ امی ابا جان خطرے میں ہیں، اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، محمود اور فاروق بھی، اس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے گھبرا کر کہا۔ فرزانہ نے انہیں ساری بات بتائی کہ کسی طرح اس نے اسٹار کلب فون کیا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر پولیس اسٹیشن سے فون کیا گیا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔
پھر پولیس والوں نے بتایا کہ ان کے والد کو تلاش کرنے کے لیے ہی پولیس پارٹی وہاں گئی تھی، لیکن جب وہاں کوئی نہیں ملا پولیس پارٹی واپس آ گئی، لیکن آفیسر وہیں رہ گئے۔ لیکن ان باتوں سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ خطرے میں ہے؟ بیگم جمشید کے لہجے میں حیرت تھی۔ سنیے میں بتاتی ہوں۔ میں پولیس آفیسر سے بات کرنے کے بعد واپس آ رہی تھی کہ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے ابا جان تھے۔ انہوں نے صرف ایک جملہ کہا اور پھر سلسلہ بند کر دیا، اور وہ یہ تھا کہ بیگم جمشید نے بےتاب ہو کر پوچھا۔ جملہ یہ تھا، فرزانہ بیٹی ریحانہ کو لے کر اسٹار کلب آ جاؤ فوراً۔ کیا؟ بیگم جمشید زور سے چلا اٹھی۔ انہیں اس طرح چلاتے دیکھ کر ریحانہ کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے دونوں کو حیران ہو کر دیکھا۔ اور وہ مجھے کبھی فرزانہ بیٹی نہیں کہتے، صرف فرزانہ یا صرف بیٹی کہتے ہیں۔ فرزانہ بیٹی انہوں نے کبھی نہیں کہا، فرزانہ بولی۔ ہاں، بیگم جمشید نے اس طرح کہا جیسے خواب میں بول رہی ہوں۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے جان بوجھ کر فرزانہ بیٹی کہا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خطرے میں ہیں۔ ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو، وہ واقعی خطرے میں ہیں۔ بالکل، دیکھیے نا، آخر اسٹار کلب سے کسی نے فون کا جواب کیوں نہیں دیا؟ وہاں ضرور حالات عجیب و غریب ہیں۔ تو پھر جلدی کرو، پولیس کو فون کرو، انہیں سارے حالات بتاؤ، انہوں نے بوکھلا کر کہا۔ نہیں امی جان، میں وہی کروں گی جو انہوں نے کہا ہے، فرزانہ نے پرسکون آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ بیگم جمشید چونکی۔ مطلب یہ کہ میں ریحانہ بہن کو لے کر کلب جاؤں گی، اس نے بتایا، اور جا کر تم دونوں بھی وہاں پھنس جاؤ گی۔ میں اس طرح ان کے کام آ سکتی ہوں، پولیس کی مدد لے لوں، ان لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر تم کرو گی کیا؟ یا آپ مجھ پر چھوڑ دیں، فرزانہ نے کہا اور دوڑتی ہوئی ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئی۔ انسپکٹر جمشید ریسیور رکھ کر مڑے۔ حاجی کرامت انہیں غور کر دیکھ رہا تھا۔ آخر بولا، بہت خوب، میں نے کہا تم نے وہی کیا، جبکہ میرا خیال تھا کہ تم اپنی بیٹی کو کس طرح خطرے میں ہونے کی اطلاع دینے کی کوشش کرو گے۔ میں نے تمہارے اور تمہارے بچوں کی بڑی تعریفیں سنی ہیں، لیکن تم نے اور تمہارے بچے تو بھیگی بلی بنے بیٹھے ہیں۔ 8-10 پستول ہماری طرف اٹھے ہوئے ہیں، کمرے میں 50 سے زیادہ آدمی موجود ہیں۔ اب ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ میں ذرا بھی شرافت ہوتی تو ان لوگوں کو پستول جیبوں میں رکھ لینے کا حکم دیتے۔ آخر ہم ہیں ہی کتنے؟ ہمارے مقابلے پر 50 موجود ہیں، پھر بھی پستول ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہادری کون سی قسم ہے؟ محمود نے مسکرا کر کہا۔ بہت خوب، تو تم کیا چاہتے ہو؟ میرے آدمی پستول جیب میں رکھ لیں؟ میں کچھ نہیں چاہتا، میں نے تمہاری بات کا جواب دیا ہے، اور کیا محمود کو جواب دینے کے سوا اور آتا ہی کیا ہے؟ اگر میری بات مانو تو خود کو ہمارے حوالے کر دو، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ پستول بیچارے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کی گولیاں نکل نکل کر الٹا تمہارے ہی جسموں کو خبر لیں گی، اور اس وقت تم میرے مرتے ہوئے ان پستول کو ہور ہور کر دیکھو گے، لیکن یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ان کی گولیاں سیدھی جانے کے بجائے مڑ مڑ کر تم لوگوں کو کیسے لگ گئیں۔ دراصل یہ بات تمہیں اگلے جہاں جا کر معلوم ہوگی کہ ہمیں کالا علم بھی آتا ہے۔ فاروق کہتا چلا گیا، انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اگر یہ بکواس ہے تو جو تم کہو وہ سنا دو۔ فاروق بولا، تمہاری آواز مجھے زہر لگتی ہے، اس لیے منہ بند رکھو۔ جی اچھا یار محمود، میری آواز تو بند کر دی گئی، اب تم ہی کچھ کہو۔ اچھا مگر یہ تو بتاؤ کہ کیا کہوں؟ اب اگر میں بولوں گا تو حاجی صاحب کو پھر اعتراض ہوگا، فاروق نے شریر لہجے میں کہا، لہٰذا تم نہ بولو۔ بالکل، میں ہرگز کچھ نہیں بولوں گا جب تک کہ خود حاجی صاحب ہی مجھے منہ کھولنے کا حکم نہ دیں گے۔ یہ تم چپ ہوئے ہو؟ حاجی کرامت چیخا۔ اوہ سوری، میں بھول گیا تھا، چلو محمود شروع۔ حاجی کرامت نے ان کی طرف رخ موڑ لیا اور اپنے ایک آدمی سے بولا، تم دروازے پر جاؤ، 2 لڑکیاں آئیں گی، انہیں اندر لے آنا، انہیں دیکھ لینا ان کے پاس کوئی پستول وغیرہ نہ ہو۔ بہت اچھا استاد، اس نے کہا اور باہر چلا گیا۔ بے فکر رہو، فرزانہ پستول لے کر ہرگز نہیں آئے گی، محمود نے کہا۔ اور کیا زیادہ سے زیادہ وہ گڑیا لے کر آ جائے گی؟
فاروق سے رہا نہ گیا۔ تم پھر بولے، کیوں نہ بچیوں کے آنے سے پہلے ہی ان لوگوں کے گلوں میں موت کے پھندے ڈال دیے جائیں تاکہ ان کی آوازوں سے نجات مل جائے۔ ایک نے کہا، نہیں، میں چاہتا ہوں آخری وقت یہ ایک دوسرے کو جی بھر کر دیکھ لیں۔ حاجی کرامت نے کہا، بہت بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ کتنے رحم دل ہیں۔ فاروق بول اٹھا، ان جیسا رحم دل تو پورے شہر میں چراغ لے کر بھی ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گا۔ محمود نے کہا، لیکن آج کل چراغوں کا زمانہ کہاں ہے؟ تم یوں کہہ سکتے ہو کہ 1000 پاور کا بلب لے کر ڈھونڈوں تو بھی نہیں ملے گا۔ ویسے ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت بھی کیا ہے، یہ تو ہمارے سامنے ہی موجود ہیں۔ ہاں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے، محمود چہکا۔ حاجی کرامت نے انہیں غور کر دیکھا اور پھر بولے، ہاں، پر ایک اٹکی سی نظر ڈال کر بولا، تم بہت بڑھ بڑھ کر باتیں بنا رہے ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہاں سے بچ کر نکل جانے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ آپ نے غلط کہا جناب، میں نے تو اپنی جگہ پر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، بڑھ بڑھ کر کب کر رہے ہیں؟ اس نے بڑا سا منہ بنا کر کہا، جتنا چہکا ہے چہک لو، یہ تمہاری زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں۔ آخری گھڑیاں؟ لیکن یہ تو ہماری زندگی پہلی گھڑیاں ہیں، ابا جان نے چند سال پہلے ہی تو دلوائی تھیں۔ فاروق نے کلائی پر بندھی گھڑی اسے دکھاتے ہوئے کہا، بہت خوب، زندہ دل ہو تو تم جیسا۔ موت سر پر ناچ رہی ہے اور تمہارے چہرے پر خوف اور ہراس کا نام و نشان تک نہیں۔ آئی جی صاحب نے خوش ہو کر کہا، کیا بتائیں انکل، ایسے موقعوں پر نہ جانے کیوں ہماری زبانیں روک کے نہیں رکتی۔ محمود نے مسکرا کر کہا، تو روکنے کی ضرورت بھی کیا ہے، اس ماحول میں تم دونوں کی باتیں ہمیں کتنا حوصلہ بخش رہی ہیں۔ ڈی آئی جی صاحب بولے، ابھی تو فرزانہ یہاں نہیں ہے، اگر وہ بھی ہوتی تو آپ دیکھتے ہم صرف باتوں سے ہی اس پورے ہال کو درہم برہم کر دیتے۔ فاروق نے شریر انداز میں کہا، فکر نہ کرو، وہ بھی آنے ہی والی ہوگی۔ عین اسی وقت ایک غنڈہ اندر داخل ہوا۔ اس نے کہا، استاد، دونوں لڑکیاں آ گئی ہیں۔ فرزانہ ریحانہ کو لے کر اسٹار کلب کے دروازے پر پہنچی، فوراً ہی ان کے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ دروازے پر کھڑے غنڈوں میں سے ایک نے فرزانہ کی تلاشی لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ کیا مطلب؟ فرزانہ نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ پہلے تم دونوں کی تلاشی لی جائے گی اور پھر اندر جانے دیا جائے گا۔ لیکن کیوں؟ تلاشی کیوں لی جائے گی؟ اور پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹھہرو، جو کچھ میرے پاس ہے میں خود ہی نکال کر دکھا دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال دیا۔ جب اس میں سے باہر آیا تو اس میں ایک پینسل تراش اور ایک ٹافی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ دونوں چیزیں بھی مجھے دے دو۔ تم ان کا کیا کرو گے؟ کیا اپنے بچوں کو دینے کا ارادہ ہے؟ فرزانہ نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، نہیں، مجھے حکم ملا ہے جو کچھ بھی تمہارے پاس ہو تم سے لے لیا جائے۔ اچھی بات ہے، یہ لو۔ فرزانہ نے دونوں چیزیں اس کے حوالے کر دیں۔ اس نے ریحانہ کی بھی تلاشی لی مگر اس کے پاس سے کچھ نہ ملا۔ وہ انہیں لے کر ہال کی طرف چل پڑا۔ ہال کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دروازے پر کھڑے پہرے دار سے کہا، استاد سے کہو دونوں لڑکیاں آ گئی ہیں۔ اچھا، اس نے کہا اور دروازہ کھول کر اندر چلا آیا۔ پھر فوراً ہی باہر نکلا اور انہیں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ کمرے کے اندر قدم رکھتے ہوئے فرزانہ نے خوشگوار لہجے میں کہا، ابا جان، ہم آ گئے۔ پھر چونکنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی، ارے یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ وہ یہی تھا، ریحانہ نے ڈرتے ڈرتے انداز میں کہا۔ اس کی نظریں حاجی کرامت کے چہرے پر رک کر رہ گئیں۔ تم بھی آپ ہنسی۔ فرزانہ، ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی۔ محمود نے افسوسناک لہجے میں کہا، تو پھر تمہیں کیا امید تھی؟ فرزانہ نے حیران ہو کر پوچھا، ہمارا خیال تھا کہ ابا جان کے جملے سے تم خطرہ بھانپ لوگی اور پورے انتظامات کے ساتھ آؤ گی۔ فاروق بولا، پورے انتظامات سے تمہاری کیا مراد ہے؟ فرزانہ نے پوچھا، پورے انتظامات سے میری مراد پورا انتظام ہی ہے۔ فاروق شوخ انداز میں مسکرایا، اس کا پورا انتظام میری مٹھی میں ہے، اس غنڈے نے کہا جو انہیں ساتھ لایا تھا۔ یہ کہتے وقت اس نے مٹھی کھول دی۔ پینسل تراش اور ٹافی کو دیکھ کر محمود اور فاروق چونکے۔ دوسری طرف حاجی کرامت نے کہکا لگایا۔ اس کا کہکا بلند لمبا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے رکا اور اس نے کہا، یہ تمہارے ان کھلونوں سے اچھی طرح واقف ہیں، اس لیے میں نے ان لڑکیوں کی تلاشی لینے کے لیے اپنا آدمی بھیجا تھا۔ محمود اور فاروق ابھی تک ٹافی اور پینسل تراش کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حاجی کرامت نے کہا، تم اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا ان میں سے ہاتھی برآمد ہونے کی امید تھی جو نہیں ملا؟
کوئی بات نہیں محمود فاروق، فکر نہ کرو، فرزانہ نے بلند آواز میں کہا۔ فکر نہ کریں تو پھر کیا کریں، ہمیں ایک تم پر ہی بھروسہ تھا، تم بھی بات کھا گئیں۔ سنو، ابا جان نے فون پر جو جملہ کہا تھا اس سے میں سمجھ گئی تھی کہ سب خطرے میں ہیں، اس لیے میں نے پورا بندوبست کر کے چلی تھی۔ میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ میری تلاشی لی جائے گی اور وہ بندوبست کیا ہے۔ حاجی کرامت نے ہنس کر پوچھا، کالا علم؟ میں یہاں آنے سے پہلے ایک کالا علم سیکھ کر آئی ہوں، اس کی مدد سے میں تمہیں اور تمہارے سب ساتھیوں کو الٹ دوں گی۔ بہت خوب، ہم اس کالے علم کا کمال ضرور دیکھیں گے، حاجی کرامت بولا، لیکن اس سے پہلے مجھے یہاں کا پروگرام بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ فرزانہ نے اس طرح پوچھا جیسے اپنے گھر میں بیٹھی باتیں کر رہی ہو۔ یہاں کا پروگرام یہ ہے کہ موت کے پھندے بالکل تیار ہیں، ہر ایک کے حصے میں ایک ایک پھندا آئے گا۔ اوہ تو یہ بات ہے، لیکن کیوں؟ تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ فرزانہ نے پوچھا۔ میں نے خالد انصاری کو قتل کیا تھا، تمہارے ابا جان مجھے گرفتار کرنے آئے تھے اور خود ہی پھنس گئے۔ اوہ میں سمجھ گئی، اب تم اپنا کالا علم دکھاؤ۔ حاجی کرامت شاید تفریح کے موڈ میں تھا۔ وہ پھندے کہاں ہیں؟ ابھی منگاتا ہوں، حاجی کرامت نے کہا اور پھر دروازے کے باہر کھڑے آدمی کو آواز دی، گن کو پھندے لے آؤ۔ بہت اچھا استاد، اس نے آواز سنی، جلدی ہی وہ 8-10 پھندے لے کر آ گیا، بالکل ویسے ہی تھے جیسے انہوں نے خالد انصاری اور ریحانہ کی گردن میں دیکھا تھا۔ کہیں تم پھندے بیچنے کا کام تو نہیں کرتے؟ فاروق نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، پھندے گردنوں میں ڈالنے کا کام کرتا ہوں۔ بہت خوب، تو پھر شروع کرو۔ ایک ایک آدمی ایک ایک پھندا لے کر ان کے پیچھے کھڑا ہو جائے اور جو ہی یہ لڑکی کالا علم دکھا کر فارغ ہو جائے، پھندے ان کی گردنوں میں ڈال کر کس دیے جائیں، لیکن اتنے نہ کسنا کہ ہم ان کو تڑپتے ہوئے بھی نہ دیکھ سکیں اور یہ تڑپتے مر جائیں۔ میں چاہتا ہوں یہ آہستہ آہستہ مریں۔ واہ کتنا مزیدار پروگرام ہے، فاروق نے تال بجا کر کہا۔ دروازے پر جو پہرے دار کھڑا ہے اسے بھی اندر بلا لیں، وہ بیچارہ کیوں اس تماشے سے محروم رہ جائے، فرزانہ نے کہا۔ حاجی کرامت نے اسے بھی اندر بلایا۔ اب فرزانہ نے سب پر ایک نظر ڈالی اور بولی، اب میں اپنا کالا علم دکھاؤں گی، اگر تمہیں پسند آ جائے تو تم بھی مجھ سے سیکھ سکتے ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں باقاعدہ فیس دینا ہوگی۔ زیادہ باتیں نہ بناؤ اور اب انتظار نہیں کر سکتے، رات زیادہ ہو گئی ہے، آخر ہمیں بھی آرام کرنا ہے، حاجی کرامت بولا۔ اچھی بات ہے تو سنو، میں اپنا دایاں پاؤں فرش پر ماروں گی، فرش سے دھوئیں نکلیں گے، دھواں سیدھا چھت کی طرف جائے گا اور 1 سیکنڈ کے اندر اندر پورے کمرے میں بھر جائے گا۔ واہ ہم یہ تماشا ضرور دیکھیں گے، حاجی کرامت بے یقینی کے عالم میں ہنسا۔ تم نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ دھوئیں کا کیا نقصان پہنچے گا، چلو یہ بھی بتا دو، دھوئیں کے ساتھ ہی تم سب غائب ہو جاؤ گے اور صرف ہم کمرے میں رہ جائیں گے، تو پھر ذرا جلدی سے یہ کر تب دکھاؤ، بہت دنوں سے ہم نے مداری کا کھیل نہیں دیکھا۔ اچھا، فرزانہ نے کہا اور بالکل سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ انسپکٹر جمشید اسے غور کر دیکھ رہے تھے، محمود اور فاروق کی نظریں بھی اس پر تھیں۔ پھر وہ چلتی ہوئی کمرے کے درمیان میں آ گئی، اس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ انگلیاں اٹھائیں اور انسپکٹر جمشید چونک اٹھے۔ فرزانہ فوراً ہی ایک جھٹکے سے پلٹی، اب اس کا منہ حاجی کرامت کی طرف تھا اور کمر انسپکٹر جمشید کی طرف۔ وہ الٹتے قدموں ہٹی ہوئی اپنے والد کے نزدیک ہو گئی، اتنا نزدیک کہ انسپکٹر جمشید ہاتھ بڑھا کر اسے چھو سکتے تھے۔ اچانک فرزانہ کے منہ سے نکلا، 1 2 3، اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا دایاں پاؤں زور سے فرش پر دے مارا، ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور انہوں نے سچ مچ دھوئیں کی ایک لکیر فرش پر اٹھتے دیکھی۔ حیرت زدہ رہ گئے وہ، تو اب تک یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ لڑکی مذاق کر رہی ہے۔ دھوئیں کی لکیر سیدھی چھت کی طرف گئی اور 1 سیکنڈ کے اندر اندر دھواں پورے کمرے میں پھیل گیا، اس کے ساتھ ہی یک دم 4 فائر ہوئے، 4 چیخیں بلند ہوئیں اور 4 پستول اچھل کر فرش پر گرے، جو آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، اکرام اور محمود نے تیزی سے جھک کر اٹھا لیے۔ پل بھر کے لیے کسی کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ یہ سب
کیا اور کیسے ہوا؟ ان کی سمجھ میں تو یہ بات بھی نہیں آئی تھی کہ انسپکٹر جمشید کے پاس پستول کہاں سے آ گیا، کیونکہ انہیں ہال میں لانے سے پہلے سب کی تلاشی لی گئی تھی۔ سب سے زیادہ حیرت حاجی کرامت کو تھی۔ اس طرح ایک پل میں نقشہ بدل جائے گا، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ تم سب اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو ورنہ ہم کسی کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے، اکرام نے گرج کر کہا۔ لحاظ کرنے کا سوال بھی تو پیدا نہیں ہوتا، انہوں نے کب ہمارا لحاظ کیا تھا؟ ڈی آئی جی صاحب بولے۔ ان کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے۔ آئی جی صاحب فون پر جھکے اور نمبر ڈائل کرنے لگے۔ انہوں نے پولیس کی بھاری تعداد فوراً اسٹار کلب پہنچنے کا حکم دیا اور پولیس واپس اپنی جگہ پر آ گئی۔ ہاں جمشید، اب بتاؤ یہ سب کیسے ہوا؟ میرے بجائے اگر آپ فرزانہ سے پوچھیں اور وہ بتانا پسند کرے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ ضرور، ہم اپنی بیٹی کے منہ سے سن کر بہت خوش ہوں گے، ڈی آئی جی صاحب بولے۔ فرزانہ شرما کر سب پر ایک نظر ڈالی اور اپنی کہانی سنانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ان سب کی نگاہیں فرزانہ کے چہرے پر جم گئیں۔ ابھی ابھی وہ موت کے چنگل سے نکلے تھے۔ پھانسی کے پھندے جو چند لمحے پہلے ان کے سروں پر لٹک رہے تھے اب کمرے کے ایک ایک کونے میں چھوٹے سے ڈھیر کی صورت میں پڑے تھے۔ فرزانہ نے ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنا شروع کیا۔ محمود اور فاروق ریحانہ کو گھر میں چھوڑ کر اسٹار کلب چلے گئے تھے، کیونکہ ہمیں اچانک خیال آیا کہ ابا جان ضرور اسٹار کلب گئے ہوں گے۔ جب محمود اور فاروق کی طرف سے کوئی اطلاع نہ ملی، نہ یہ لوٹے تو نہ ابا جان، نہ تو میں پریشان ہو گئی۔ میں نے پولیس اسٹیشن پر فون کر کے معلوم کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ابا جان اسٹار کلب کی تلاشی لینے پر نہیں ملے تو پولیس پارٹی واپس آ گئی ہے اور آفیسرز وہیں رہ گئے ہیں۔ میں نے اسٹار کلب فون کیا لیکن ادھر گھنٹی بجتی رہی مگر کسی نے ریسیور نہ اٹھایا۔ پولیس کو فون کرنے سے پہلے میں نے اسٹار کلب میں فون کیا تھا لیکن کسی نے فون نہ اٹھایا۔ اب تو یہ بہت حیران کن بات ہو گئی تھی۔ میں جیسے ہی فون کا ریسیور رکھ کر مڑی تھی کہ گھنٹی بجی۔ میں نے جلدی سے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف ابا جان تھے۔ انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا، فرزانہ بیٹی ریحانہ کو لے کر فوراً اسٹار کلب پہنچو۔ اگر وہ جملہ کہنے کے بجائے کوئی اور جملہ کہتے تو بھی میں خطرے کو بھانپ جاتی، کیونکہ چند سیکنڈ پہلے ہی میں نے اسٹار کلب کو فون کیا تھا اور کسی نے ریسیور نہیں اٹھایا تھا، جبکہ ابا جان بھی اسٹار کلب سے فون کر رہے تھے۔ یہی بات مجھے خبردار کر دینے کے لیے کافی تھی۔ سونے پر سہاگا یہ کہ ابا جان کے جملے نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ لیکن اس جملے میں کیا عجیب بات ہے، یہ تو بالکل صاف اور سیدھا سا جملہ تھا۔ آئی صاحب نے فرزانہ کو ٹوک کر بولا۔ اس کے ساتھ دوسرے بھی حیرت زدہ رہ گئے، لیکن محمود اور فاروق اور انسپکٹر جمشید کے چہروں پر دلکش مسکراہٹیں ناچ رہی تھیں۔ بظاہر یہ ایک سیدھا سا جملہ ہے لیکن میرے لیے ایک الارم تھا۔ فرزانہ مسکرائی۔ مگر کیسے؟ ڈی آئی جی صاحب کے منہ سے نکلا۔ ابا جان مجھے کبھی فرزانہ بیٹی نہیں کہتے، یہ مجھے صرف فرزانہ کہتے ہیں یا صرف بیٹی کہتے ہیں، دونوں لفظ ملا کر کبھی نہیں کہتے۔ بس میں فوراً سمجھ گئی کہ اسٹار کلب میں کوئی خوفناک ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے۔ میں نے پولیس کو فون نہ کیا اور ریحانہ کو لے کر چلی آئی، کیونکہ پولیس اگر اسٹار کلب کو گھیر لیتی، اندر کے حالات نہ جانے کیا ہوتے اور جب مجرموں کو جان پر بن جاتی تو پھر وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ اس لیے میں نے پولیس کی مدد لیے بغیر حالات کو بدلنے کی کوشش کی۔ یہی تو تمہارا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ میں ڈر رہا تھا کہ پولیس کو ساتھ نہ لے آؤ، انسپکٹر جمشید نے خوش ہو کر کہا۔ اس صورت میں ہم اس وقت زندہ نہ ہوتے بلکہ گٹر میں ڈوب گئے ہوتے اور حاجی کرامت پولیس کو یقین دلا رہا ہوتا کہ نہ جانے پولیس کے آفیسر یہاں سے بہت دیر پہلے جا چکے ہیں۔ پولیس سر پر ٹپک کر رہ جاتی مگر ہم لوگ نہ ملتے۔ فرزانہ، یہ تمہارا بہت ہی عقل مندانہ فیصلہ تھا۔ یہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ میں تمہیں 100 روپے دینے کا اعلان کرتا ہوں، انسپکٹر جمشید بولے۔ 500 روپے میری طرف سے، ڈی آئی جی صاحب بولے، اور 1000 میری طرف سے، آئی جی صاحب بولے۔ جی نہیں شکریہ، مجھے انعام دینے کی فکر نہ کریں، میرے لیے اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی جانیں بچ گئیں۔ اچھا آگے بیان کرو، تم نے پھر کیا کیا؟ میں نے سوچا شاید مجرم پرانے گھاؤ ہوں گے
اور وہ میری، محمود اور فاروق کی حرکت سے واقف ہوں گے۔ اس لیے میں نے ایک عام سا پینسل تراش اور ایک عام ٹافی جیب میں رکھ لی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ کلب کے اندر لے جانے سے پہلے میری تلاشی ضرور لیں گے، اور یہی ہوا۔ انہوں نے تلاشی لی اور یہ چیز دیکھ کر بولے، ہم جانتے تھے یہ تمہارا ہتھیار ہے۔ خیر میں یہاں لے آئی، میں نے حالات دیکھے اور سمجھ گئی کہ بازی مار لی ہے، کیونکہ سب کچھ میرے انداز میں کے مطابق ہوا تھا۔ میں نے کالا علم کا شوشہ چھوڑ دیا، انگلیاں اٹھا کر ابا جان کو اشارہ کیا۔ وہ میرا اشارہ فوراً ہی سمجھ گئے۔ اس اشارے کو ایک بالکل صاف مطلب تھا جو میرے محمود، فاروق اور ابا جان کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کالے علم کا کمال دکھانے کے بجائے میں نے الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے ابا جان کے قریب پہنچ گئی اور پھر پاؤں زور سے زمین پر مار دیا۔ لیکن پاؤں زمین پر مارنے سے دھواں کس طرح پیدا ہو گیا؟ اکرام نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں نے اپنے جوتے کے تلوے کے نیچے پروفیسر انکل کی دی ہوئی ایک بالکل نئی چیز چھپا لی تھی۔ اسے زمین پر زور سے مارنے سے دھوئیں نکلتے تھے۔ یہ پلاسٹک کا ایک گنے جتنا موٹا ٹکڑا ہے، لیکن دراصل پلاسٹک کا نہیں، بعض گھسیوں اور مرکب ہیں۔ دھواں پیدا ہوا تو سب حیران رہ گئے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ابا جان نے پستول نکال لیا۔ فرزانہ یہ کہتے وقت مسکرائی، مگر کہاں سے، ہماری تو اچھی طرح تلاشی لی گئی تھی۔ ڈی آئی جی صاحب کے لہجے میں بلا کی حیرت تھی۔ یہ ٹھیک ہے، پستول دراصل ابا جان کے پاس نہیں میرے پاس تھا، میں اسے گھر سے لے کر چلی تھی۔ لیکن تمہاری بھی تو تلاشی لی گئی تھی۔ جی ہاں، لیکن پستول ایک ایسی جگہ چھپا کر لائی تھی کہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکا۔ آخر پستول کہاں تھا؟ میرے بالوں کے نیچے ربن سے بندھا ہوا تھا۔ ننھا سا سیاہ پستول کسی کو نظر نہ آ سکا۔ اوہ، اس کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ انگلیوں کے اشارے کا مطلب یہ ہی تھا کہ پستول کو بالوں کے نیچے ہے۔ اس قسم کے اور بھی بہت سے اشارے ہم نے طے کر رکھے ہیں جن سے ایسے موقعوں پر کام لیا جاتا ہے۔ بہت خوب بھائی، مزہ آ گیا۔ آئی جی صاحب نے بے اختیار تالی بجا دی۔ اسی وقت دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ شاید پولیس آ گئی تھی۔ محمود اور فاروق بری طرح فرزانہ ہو رہے تھے۔ کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ فرزانہ مسکرا کر کہا۔ یہ معرکہ تم اکیلے ہی مار گئیں، جس کے لیے ہم تمہیں ہرگز معاف نہیں کریں گے، فاروق بولا۔ اکیلے تو نہیں، اس میں تمہارا بھی برابر کا حصہ ہے۔ خالد انصاری کے گھر جا کر وہاں سے نکل آنا، پھر کلب پہنچ جانا، یہ کارنامہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فرزانہ نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ مذاق اڑاؤ؟ محمود نے جل کر کہا۔ ہاں، اڑانا ہی ہے تو ہوائی جہاز اڑاؤ، مذاق بھی کوئی اڑانے کی چیز ہے؟ اس بیچارے کی رفتار ہی کیا ہے، فاروق نے جلے کٹے انداز میں کہا، اور سب مسکرانے لگے۔